Assalamu alaikum dear student, welcome to lecture number 29. In this lecture dear student we will discuss emotions and moods. مگر emotions and mood پر بات کرنے سے پہلے I would like to recap main points or topics of the previous lecture number 28. Dear student, lecture number 28 میں ہم نے perception کے اوپر بات کی تھی. perception جو ہے basically influence کرتی ہے, affect کرتی ہے individual کے behavior کو. بیسیکلی جو ورلڈ ہے جو وہ ریئلٹی وہی ہے جس کو جیسے ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں. بیسیکلی ہماری پرسیپشن جو ہوتی ہے اسی کی بیسس پہ ہم اپنے فینومینا انڈیویجول یا آبجیکٹ یا سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں. تو یہ ورلڈ ویو جو ہے ڈفرینٹ انڈیویجولس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے بیکاز ان کی پرسیپشن جو ہے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی پرسیپشن پروسیس کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس میں اس پروسیس جس میں ہم گیدر کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں انفارمیشن جو بیسیکلی بیس کرتی ہے انڈیویجول کے اپنے ویلیو, بلیف اور ایٹیٹیوڈ پہ ٹو گیو میننگ ٹو دی ورلڈ. تو بیسیکلی دس از دی پروسیس آف گیونگ میننگ ٹو دی ورلڈ. کسی آبجیکٹ, فینومینا اور ایونٹ کے بارے میں کوئی پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے, پرسیپشن ڈیولپ کی جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس پروسیس میں انفارمیشن کو گیدر کیا جاتا ہے, انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے بیسیکلی جو انڈیویجول کی اپنی پرسنالٹی کا, ویلیوز کا, ایٹیٹیوڈز کا, بلیفز کا. تو بیسیکلی پرپز از ٹو گیو میننگ ٹو دی ورلڈ اور آبجیکٹ اور فینومینا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, پرسیپشن جو ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے بیہیویئر پہ. بیسیکلی جو ہے ہر انڈیویجول نے ایک پرسیپشن ڈیولپ کی ہوتی ہے مختلف چیزوں کے بارے میں, ایونٹ کے بارے میں, اوکیشنز کے بارے میں اور انڈیویجولس کے بارے میں. تو انسان جب ان چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اس کا ریئیکشن یا رسپانس ہوتا ہے وہ اس کی پرسیپشن کی بیس پہ ہوتا ہے. تو اگر ہم دنیا کیا ہے, دنیا ڈیئر اسٹوڈنٹ وہی ہے جس کو جیسے کہ ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے, انجوائے کر رہے ہیں اور پازیٹیو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ پلیس ہے. کچھ لوگ ایک ہی مینیجر کے ساتھ کام کر رہے ہیں فار ایگزامپل, اور وہ جو ہے اپنے مینیجر کو سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ ہے, اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ ان پازیٹیو وے, اور دوسرا جو اس کا سب آرڈینیٹ ہے میں بھی اس کو ایز اے انکمپیٹنٹ جو ہے پرسیو کرو. تو بیسیکلی یہ ہوتا یہ ہے کہ ریئلٹی وہ نہیں ہے جو ہم حقیقت جو وہ نہیں ہے جو جیسے کہ نظر آ رہی ہے, بلکہ ہم اس کو ویسے دیکھتے ہیں یا اس کو وہ میننگ دیتے ہیں جیسے کہ ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں. تو ایک ہی سب جو مینیجر کے ڈفرینٹ سب آرڈینیٹ ہیں اس کے بارے میں جو ہے سب آرڈینیٹ کے اپنے مینیجر کے بارے میں پرسیپشن ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس میں یہ انڈیویجول کے جو ہیں بیسیکلی اپنے ویلیوز, بلیوز, ایٹیٹیوڈ یا اس کا جو ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے جو اپنا انڈیویجول جو ہے جب ایک کسی چیز کے بارے میں یا انڈیویجول کے بارے میں پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, تو جو یہ ریلیشن شپ ہے بیسیکلی جو ہے انفلوئنس ہوتے ہیں کہ کیسے جو ہے انڈیویجول دوسری جو ہے انڈیویجول کے ساتھ ان کو پرسیو کرتے ہیں, کیا ان کی پرسیپشن ہے یا کسی آبجیکٹ کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے یا اپنی جاب کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے. اکارڈنگلی وہ اپنے جو ہے ان کے جو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ وہ جاب سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں یا ان کی جو ہے آرگنائزیشنل کمٹمنٹ کتنی ہے. تو بیسیکلی جو آرگنائزیشنل بیہیویئر کے جو ویریبلس ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں پرسیپشن پہ, اور آپس میں جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے آرگنائزیشن کے اندر بیسیکلی انڈیویجولز جو ہیں اس پہ جو ہیں وہ بہیو کرتے ہیں. بیسیکلی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ پرسیپشن ہوتا ہے. تو اس کانٹیکس میں ہم نے بات کی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پرسیپشن کو جو انفلوئنس کرتے ہیں. جب انڈیویجول پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے تو کون سے فیکٹرز جو ہوتے ہیں رول پلے کرتے ہیں. تو اس میں ہے فیکٹرز ان دی سچویشن کہ ٹائم کیا ہے, اسپیس کیا ہے اور ادر جو تھنگز ہیں ان دی سچویشن وہ کیا ہے, پرسیور کی خود پرسنالٹی کیا ہے, اس کے بلیفز کیا ہیں, ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ایکسپیرینسز کیا ہے, اور اسی طرح فیکٹر ان دی ٹارگیٹ کہ جو چیز دیکھ رہا ہے جس کو ویژولائز کر رہا ہے یا پرسیو کر رہا ہے اس کا سائز کیا ہے, اور اسی طرح جو ہے موشن اور طرح کے جو فیکٹرز ہیں جو ٹارگیٹ کیے فیکٹرز ہیں وہ تینوں جو ہیں یہ فیکٹر ان سچویشن, فیکٹر ان دی پرسیور اور فیکٹر ان دی ٹارگیٹ, وہ تمام جو ہیں فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں یا شیپ کرتے ہیں کسی انڈیویجول کی پرسیپشن کو کسی اسپیسیفک ایونٹ یا انڈیویجول کے بارے میں. سو دیز آل 3 فیکٹرز
play their role in shaping the perception of the individual. تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ انٹرپریٹیشن کرتا ہے انڈیویجول جو ہے جب کسی کے چیز کے بارے میں پرسیپشن ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, پرسیو کرتا ہے جب کسی کے سامنے جو ہے اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے یا اس کے جو ہے اس کو دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے, تو یہ بیسیکلی وہ انٹرپریٹ کرتا ہے انفارمیشن کو. یہ بیسیکلی جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ اپنے فریم آف ریفرنس میں نا چیزوں کو جو ہے انٹرپریٹ کرتا ہے. بیسیکلی اس کے جو اپنے جو ورلڈ ویو ہے, جو اپنے بلیوز ہیں, ایٹیچیوڈس ہیں, اسی کی بیسس پہ جو انفارمیشن کو انالائز کرتا ہے, سلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بیسس پہ کنکلوڈ کرتا ہے یا پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو آپ جو ہیں بیسیکلی آپ نے ایک نئی کار لی ہے اور آپ کو کچھ عرصے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ آبزرو کریں گے کہ وہ کار جو ہے روڈ پہ بہت زیادہ ہے. بیسیکلی آپ اپنے جو پرسنل اس کے سلیکٹیو جو ہے پرسیپشن بائس ہے جو اس کی بیسس پہ آپ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کار ہے آپ کو وہی چیز جو ہے نوٹس کرتے ہیں انوائرمنٹ میں. وہ اسی طرح جو آپ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, آپ کے جس چیز کو آپ ویلیو کرتے ہیں, امپورٹنٹ ہے, اس چیز کو آپ بیسیکلی نوٹس کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ انفارمیشن ان لمیٹڈ ہے اور جو انڈیویجول کی کیپیبلٹیز ڈیئر اسٹوڈنٹ لمیٹڈ ہوتی ہیں ٹو ریٹین اور اینالائز دی آل انفارمیشن. سو وہ اپنے ایک سلیکٹیو جو ہے انفارمیشن کو جو ہے آبزرو کرتا ہے اور اینالائز کرتا ہے اور اس کی بیسس پہ پرسیپشنز ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر انڈیویجول کا اپنا ایک فریم آف ریفرنس ہوتا ہے, اس کا ورلڈ ویو ہوتا ہے, اس کا پرسپیکٹو ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کی, اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کی بیسس پہ جو ہے انٹرپریٹ کرتا ہے انفارمیشن کو اور وہ کوئی میننگ دیتا ہے کسی جو ہے جو آبجیکٹ کو یا کسی پرسن کو. تو بیسیکلی ہر بندہ اپنے ایک فریم آف ریفرنس سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور اکارڈنگلی ایک اپنی پرسیپشن اس چیز کے بارے میں یا انڈیویجول کے بارے میں ڈیولپ کرتا ہے. ایٹریبیوشن تھیوری ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کسی کے بارے میں جب کوئی پرسیپشن ڈیولپ کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے کازز کیا ہے, انٹرنلی ہے یا ایکسٹرنلی کاز ہے. تو اس کے بیہیویئر کو بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسا کہ پرسیپشن جو ہے انفلوئنس کرتی ہے بیہیویئر کو, تو جب پرسیور جب آبزرو کرتا ہے کسی کے بیہیویئر کو تو وہ بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, کلوز ڈھونڈتا ہے کہ یہ اس کے جو بیسیکلی جو اس کا کاز ہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل کاز ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے لیٹ آتا ہے میٹنگ میں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے پرسیور جو آبزرو کر رہا ہے وہ یہ اس کے اب ایٹریبیوٹ کرے گا کہ اس کے جو لیٹ آنے کی کاز ہے وہ بیسیکلی انٹرنلی ڈریون ہے یا ایکسٹرنلی ڈریون ہے. تو انٹرنلی ڈریون کازز وہ ہوتے ہیں بیسیکلی جو انڈر کنٹرول ہوتے ہیں انڈیویجول کے, اور ایکسٹرنلی ڈریون جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جو آؤٹ آف دی کنٹرول ہوتے ہیں. دیٹس وائی تو انڈیویجول جو ہے بیسیکلی ایک ٹینڈنسی ہے انڈیویجولس میں کہ جو اپنی جب وہ پرفارمنس اپنے جو سکسیس کو دیکھتا ہے تو وہ انٹرنلی اس کو جو ہے ایٹریبیوٹ کرتا ہے, اس کے جو کازز ہیں وہ کہتا ہے کہ انٹرنلی ہیں, اور جب اپنی فیلئر ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ایکسٹرنل فیکٹر سے یا کازز سے ایٹریبیوٹ کرتا ہے. جیسے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ سیلف سرونگ بائسز تھا, ہم نے ڈسکس کیا تھا. عراق وار کی جو ہے ایگزامپل لی تھی کہ امریکن گورنمنٹس نے جب ایران وار میں اپنے جو ہے سکسیس حاصل کی, وہ آپریشن جو ہے ان کا سکسیسفل جا رہا تھا, تو انہوں نے ایک بڑے ہی میڈیا میں آ کے ایک اپنے جو ہے اس کا جو کریڈٹ لیا کہ ہم نے جو ہے مشن اپنا جو ہے اکمپلش کیا ہے اور ہمارا جو آپریشن ہے سکسیسفل ہے. مگر کچھ وہ انٹرنلی ایٹریبیوٹ کیا گورنمنٹ نے اپنے جو ہے اس کی جو بیہیویئر کو یا جو اس کا ریزلٹ تھا, تو جو اپنی سکسیس ہے اس کو جو ہے بیسیکلی انڈیویجول جو ہے ایٹریبیوٹ کرتا ہے انٹرنل کاز سے. تو اور جب دیکھا کہ کچھ عرصے بعد ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز نہیں ادھر ملے, تو اس کیس میں کیا ہے کہ انہوں نے جو اس کا جو ایٹریبیوشن ہے وہ کی ایکسٹرنلی کاز کے انٹیلیجنس فیلئر تھا. تو بیسیکلی جو انڈیویجولس کی پرسنس کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ جو کریڈٹ لینا چاہتا ہے جو کامیابی کا وہ خود لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے انٹرنلی جو ہے کاز ہے اس کی وجہ سے کہ میں نے ہارڈ ورک کی, میں نے ایفرٹ کی, اور جب فیلئر ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ اپنی رسپانسبلٹی شفٹ کرتا ہے دوسروں پہ, دوسروں کو بلیم کرتا ہے اور ایکسٹرنلی جو ہے ایکسٹرنل کازز دیکھتا ہے اپنے جو فیلئر یا اور بیہیویئر کے. تو دیٹس وائی ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو ہے وہ سیلف سرونگ بائز کرتا ہے انڈیویجول, اور جب اپنی جو ہے وہ دوسروں کی اسیسمنٹ کرتا ہے تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے فیکٹر جو ہے
بیہیویئر کو یا نیگیٹو چیزوں کو وہ ایسوسیٹ کرتا ہے جو ہیں انٹرنلی. اور تو جیسے کہ ایک سیلز مین ہے, اس کی پرفارمنس جو ہے اچھی نہیں ہے, تو ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسیکلی جس سیلز مین نے ٹارگٹ نہیں اچیو کیے, تو موسٹلی نارملی جو مینیجر کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے جو ہے آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے, آپ نے ہارڈ ورک نہیں کیا, آپ نے ایفرٹ نہیں کی. تو بیسیکلی کسی کے فیلئر کو جو ہے وہ اس کو انٹرنلی جو ہے ایٹریبیوٹ کرتا ہے, انٹرنل کازز سے ایٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ اپنی چیزوں کو ہے سکسیس کو انٹرنلی ایٹریبیوٹ کرے, اور دوسروں کی جو ہے فیلئر کو وہ جو ہے ان کو انٹرنلی ایٹریبیوٹ کرتا ہے, اور اپنی سے جو ہے فیلئر کو وہ ایکسٹرنل کازز پہ ایٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اس کو ڈیئر اسٹوڈنٹ سیلف سرونگ بائس بھی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایٹریبیوشن ایرر ہے. تو ایٹریبیوشن تھیوری جو ایکسپلین کرتی ہے کہ انڈیویجول کیسے جو ہے پرسیو کرتا ہے اور دیکھتا ہے ڈفرینٹ ایکشن اور بیہیویئر کو انڈیویجول کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سیلف سرونگ بائس ہے اور سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے, جس میں یہ ہے کہ یہ انڈیویجول جو ہے بیسیکلی بہیو کرتا ہے ویسے ہی جیسے اس کے بارے میں سپروائزر فار ایگزامپل ایکسپیکٹ کرتا ہے. اگر اس کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس جو ہے انڈیویجول یا اپنے سب آرڈینیٹ کو اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کو جو ہے ٹائم دیتا ہے, اس کو گائیڈ کرتا ہے. اکارڈنگلی جو ہے وہ انڈیویجول پھر کیا کرتا ہے, اس کی اپنی ایفرٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جو سپروائزر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے بارے میں اس کو میچ کرے اس کی ایکسپیکٹیشن سے. دیٹس وائی جو ہے سپروائزر کا جو بیہیویئر ہے بیسیکلی وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے جب کسی انڈیویجول کو وہ دیکھتا ہے کہ ہی از ہارڈ ورکنگ اور اس کو ایک پازیٹیو موڈ میں دیکھتا ہے, تو پازیٹیو وے میں دیکھتا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کا جو بیہیویئر ہے سپروائزر کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر اس کا بیہیویئر ایکسپیکٹیشن آئی ہوتی ہے تو اکارڈنگلی وہ جو ہے انفلوئنس کرتا ہے انڈیویجول کے بیہیویئر کو بھی. تو انڈیویجول جو ہے یا سب آرڈینیٹ ان دس کیس وہ بھی اپنے بیہیویئر کو اسی طرح اکارڈنگلی کوشش کرتا ہے کہ جو سپروائزر کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ میں پورا اتروں. تو دس وے وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی میں, جس کو ہم نے پگمیلین افیکٹ بھی جیسے ڈسکس کیا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایٹریبیوشن جب کرتا ہے وہ انڈیویجول جب کسی چیز کے بارے میں پرسپشن ڈیولپ کرتا ہے ایٹریبیوٹ کرتا ہے تو انٹرنل یا ایکسٹرنل کازز پہ, تو اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, کنسنسز ہے, ڈسٹنکٹیونیس ہے, اور اسی طرح جو ہے کنسسٹنسی ہے. تو ان فیکٹر کو دیکھتا ہے ہائی ہے یا لو ہے, اس کی بیسس پہ وہ ایٹریبیوٹ کرتا ہے کہ یہ بیہیویئر ہے اس کا کاز انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی شارٹ کٹس کی, شارٹ کٹس ان ججمنٹ. تو بیسیکلی کہ جو ہے لمیٹیشنز انڈیویجول کے پاس, اس کی کیپیبلٹیز لمیٹڈ ہیں. دیٹس وائی وہ یہ کرتا ہے کہ جب کسی انڈیویجول کو جو ہے جج کرنا ہوتا ہے یا ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ شارٹ کٹس کی طرف جاتا ہے جن کو ایررز بھی کہتے ہیں, جیسے کہ سلیکٹو پرسپشن ہے, اور اسی طرح ہالو افیکٹ ہے کہ ایک کریکٹرسٹکس جو ہے کسی میں پایا جائے وہ ڈومینیٹ کر دے اوور آل اس کی ایویلویشن کو. اسی طرح کنٹراسٹ افیکٹ ہے کہ نارملی جو ہے پرسن کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے ان کمپیریزن ان کنٹراسٹ ٹو دی ادر پیپل. تو جیسے کہ انٹرویو میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی اگر کسی بہت سے کینڈیڈیٹس کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے اور ایک انڈیویجول جو ہے آن ایوریج اچھا پرفارم کر جاتا ہے تو اس کی پرفارمنس دوسروں کے مقابلے میں بہت ہائی لگتی ہے. تو یہ بیسیکلی کنٹراسٹ میں جو ہے ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں جو مینیجرز اپنے امپلائیز کو. دیٹس وائی جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں کرتے کسی انڈیویجول کو ان کمپیریزن چیزوں کے ساتھ دوسروں لوگوں کے ساتھ مل کے. تو ان دس کیس موسٹ پروبیبلی کہ ایک ایوریج پرفارمنس کو بھی ان کیس اگر ایکسپیرینس اس نے کیا ہے, ریسنٹ انکاؤنٹر کیا ہے ایسے انڈیویجول سے جن کی بہت بری پرفارمنس تھی, تو ان دس کیس میں بھی وہ جو ایوریج پرفارمر بھی ہے جو اس کو ایز اے ایویلویٹ کیا جائے یا پرسیو کیا جائے ایز اے ویری کمپیٹنٹ اینڈ بیسٹ پرفارمر. تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ پروجیکشن ہے کہ بیسیکلی انسان ڈھونڈتا ہے اپنے جیسے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہی دوسروں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, اسی کی بیس پہ دونوں کو لوگوں کو پرسیو کرتا ہے. بیسیکلی وہ کر کیا ہوتا ہے, ہی از ٹرائنگ ٹو سمپلیفائی دی کمپلیکس ورلڈ. تو بیسیکلی یہ شارٹ کٹس ہیں طور سے ان سمپل فارم وہ جلدی جج کر لیتا ہے. دیٹس وائی اگر کوئی بندہ آنیسٹ ہے تو وہ کنسیڈر یا زیوم کرتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں
وہ آنےسٹ ہیں اور اکارڈنگلی ان کو ایویلویٹ کرتا ہے یا پرسیو کرتا ہے. اسی طرح ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کل جو بہت زیادہ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹس ہیں ان ججنگ ادر از اسٹیریو ٹائپنگ. اس میں یہ کہ کسی ایک خاص گروپ سے کسی انڈیویجول کا تعلق ہے تو اس گروپ کے بارے میں اگر کسی کی کوئی خاص پرسیپشن ہے نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے تو اس کو اس جو ہے پیرامیٹرز اس پرسپیکٹو میں اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے یا پرسیو کیا جاتا ہے اور اکارڈنگلی اس کے بارے میں ججمنٹ دی جاتی ہے. جیسے کہ 9/11 کے بعد ایک فینومینا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک مسلمز کے بارے میں 9/11 کے بعد ایک ورلڈ ویو یہ ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. تو اور جو ہے اس وجہ سے جو موسٹ آف دی مسلمز ہیں ورکنگ ان امریکہ ان کے ساتھ یہ جو ہے ڈسکریمنیٹ بیہیویئر ہوتا ہے اور ان کو ایز اے اسٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو یہی سمجھا جاتا ہے مسلمز کو کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور جو ہے یہ جو ٹالریٹ نہیں کرتے ان میں ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ بڑا ہی برا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے مینیجر کو اسٹیریو ٹائپنگ اسپیشلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک صلاحیت دی ہے اور جنرلی ایک رانگ پرسیپشن پہ جیسے کہ مسلمز کے بارے میں اس کی بیسس پہ اگر کوئی کر رہا ہے ہی از رانگ تو ججمنٹ نہیں بنا لینی چاہیے کہ اوور آل ایک ویو پوائنٹ آ گیا کسی میڈیا کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے مسلمز کے بارے میں ایک جو ہے ایک جو سرٹن جو کریکٹرسٹکس یا ویو پوائنٹ ڈیولپ ہو گیا اس کی بیسس پہ تمام مسلمز کو اسی پرسپیکٹو میں اینالائز کیا جائے پرسیو کیا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ورک پلیس پہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں آج کل اور جو ہے ورک پلیس جو ہے پروڈکٹیوٹی ڈسٹرب ہوتی ہے انڈیویجول کی جو ہے اپنی جو ہے پرفارمنس جو اسٹیریو ٹائپ کی وجہ سے جو جس کے خلاف باعث کی رویہ ہوتا ہے دوسرے کولیگز کا تو اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ڈسٹرب ہوتی ہے یہ جو ہے آرگنائزیشن میں کانفلکٹ آتا ہے انٹر پرسنل کانفلکٹ آتا ہے تو دس از ناٹ گڈ فار دی آرگنائزیشن. تو مینیجر کو کوشش کرنی چاہیے ٹرائی دیئر اٹ موسٹ کہ ان ایررز کو نہیں ہونا چاہیے جب کسی کو وہ کسی کے بارے میں ججمنٹ کرتا ہے یا کسی کے بارے میں پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے. تو نارملی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ججمنٹ ایرر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں امپلائمنٹ انٹرویوز میں کیے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہر بندہ اپنے کانٹیکس میں اپنے اس میں چیزوں میں پرسپیکٹو میں پرسیو کر رہا ہوتا ہے. تو انٹرویو میں کینڈیڈیٹس کو اکارڈنگلی ایتھنک بیک گراؤنڈ یا کلچرل بیک گراؤنڈ یا کوئی کسی کے علاقے سے رہتا ہے یا کسی کاسٹ سے اگر انٹرویو کی تو اس کو وہ چیزیں ڈومینیٹ کرتی ہیں دیٹس وائی وہ اس کو اسی پرسپیکٹو میں ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح پرفارمنس ایکسپیکٹیشن ہے جس میں سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے اور اس کے بعد جو ہے پرفارمنس ایویلویشن میں بہت سے ایرر ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسے ریسنسی ایرر ہے سملیرٹی ایرر ہے ہالو ایرر ہے اسی طرح لینینسی ایرر ہے تو یہ سینٹرل ٹینڈنسی ایرر ہے. تو یہ ایررز آتے ہیں جو ایکچولی بیسیکلی جو ہے وی کین سے دیٹ یہ ایکچوئل جو پرفارمنس ہے اس کو جو ہے کیپٹلائز نہیں کر رہے ہوتے اس کو میئر نہیں کر رہے ہوتے رادر کے پرسیپشن کی بیسس پہ ایررز کی بیسس پہ بائسز کی بیسس پہ کسی کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جو ریئلٹی پہ بیس نہیں کرتی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کوشش کرنی چاہیے مینیجر کو کہ یہ جو ہے پرفارمنس ایویلویشن جو ایررز ہیں بائسز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ٹرو اینڈ ایکوریٹ اسیسمنٹ اور ایویلویشن ہونی چاہیے انڈیویجول کی. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے بات کی تھی پرسیپشن اینڈ ڈیسیجن میکنگ کی. ڈیسیجن میکنگ ہے کیا بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ میں ہے ڈفرینٹ جو ہے بیسیکلی اس میں ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور ایک چوز کیا جاتا ہے بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو سالو دی پرابلم. تو کسی پرابلم کی رسپانس پہ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے اور آرگنائزیشن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ چاہے ٹاپ مینجمنٹ سے کوئی لوگ ہوں یا مڈل سے یا آپریشنل مینیجر ہوں یا ورکر ہو دے آر ایکچولی میکنگ ڈیسیجنس ڈیلی. وہ تھاؤزنڈس آف ڈیسیجنس جو ہیں آرگنائزیشن میں ہو رہے ہوتے ہیں ہر امپلائی کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ڈیسیجن میکنگ کی بڑی امپورٹنس ہے کہ کوالٹی ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے اور افیکٹو ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے جو انشور کرے گی جو آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی اور سکسیس کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایررز ہیں اور بیسیکلی جو یہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں بائسز ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے اور بیسیکلی جو پرسیپشن ہوتی ہے بیسیکلی یہ انفلوئنس کرتی ہے کسی کے ڈیسیجن میکنگ کو.
اس نے کیسے کسی کے ساتھ بیہیو کرنا ہے, کس کو کیا ریسورسز ایلوکیٹ کرنے ہیں, کیسے کسی کو پروموٹ کرنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے, کس کو ریکروٹ کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی ڈیسیجن انسان کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی بیسڈ آن ہز پرسیپشن. تو دیٹس وائی پرسیپشن اینڈ ڈیسیجن میکنگ کا ایک لنک ہے. تو اس میں ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا ریشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیس. اس میں ہے کہ بیسیکلی جو انڈیویجول ہے وہ ریشنل ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے, جس میں جو ہے تمام آلٹرنیٹیوز دیکھتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ڈیسیجن کرائٹیریاز کو, ویٹ کرتا ہے ان کو, پھر آلٹرنیٹیوز کو انالائز کرنے کے بعد جو بیسٹ پاسبل آلٹرنیٹیو ہے جس کی سب سے زیادہ ویٹیج ہے اس کو اپلائی کرتا ہے. تو بیسیکلی جو ویسٹرن کلچر ہے, امریکن کلچر ہے, وہاں پہ جو ہے پسند کیا جاتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہو وہ ریشنل ہو. But dear student, it is not possible for a human being to interpret or assimilate all information. So وہ یہ کرتا ہے کہ bounded rationality اپلائی کرتا ہے. بیسیکلی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے بیسیکلی ٹائم لمیٹیشن بھی ہیں اور اسی طرح جو ہے انسان کی کیپیبلٹیز بھی لمیٹڈ ہیں. دیٹس وائی وہ ہے سلیکٹیو جو انفارمیشن ہے ان کو دیکھتا ہے اور ان کو انالائز کرتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے, اور انٹل انلیس وہ سیٹسفیکٹری یا سفیشینٹ انف جو ہے سولوشن پہ یا آلٹرنیٹیو اس کو مل جائے تو اس کی بیسس پہ وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ڈیسیجن کے کرتے ہوئے جو مینیجر کافی ایررز کمٹ کرتا ہے, جس میں سب سے جو بڑا ایرر ہے وہ ہے اوور کانفیڈنس. بہت سی آرگنائزیشن میں جو مینیجرز ہیں, ٹاپ مینیجرز ہیں, لیڈرز ہیں, وہ کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب جو ہے پرابلمس کے سلوشنز کا پتہ ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے, نالج ہے. دیٹس ایک اس کی بیسس پہ جو ہے اوور کانفیڈنٹ ہو کے سلوشن جو ہے یا کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو اور وہ ان کی جو آرگنائزیشن کے لیے بہت نقصان دہ بھی ہوتا ہے. تو دیٹس وائی ایک اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے ڈیسیجن کرتے ہوئے, جو ہے اینالائز کرنا چاہیے انفارمیشن کو, سچویشن کو, اکارڈنگلی اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی بیسس پہ ایک ڈیسیجن لینا چاہیے, نہ کہ ایک اوور کانفیڈنٹ ہو کے اور ڈیسیجن لے لیا جائے. تو موسٹلی جو ہے بیڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو ڈیسیجن میکر ہے ہوتا ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اپنے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے وہ جو ہے ایک بیڈ ڈیسیجن لیتا ہے یا بیڈ جو آلٹرنیٹیو ہے اس کو چوز کرتا ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ کنفرمیشن بائس ہے, اس میں یہ کرتا ہے جو ڈیسیجن میکر رہتا ہے وہ سلیکٹیو انفارمیشن گیدر کرتا ہے. وہ بیسیکلی اپنے جو پریویس ہیلڈ بلیوز یا جو ہے اس کے جو ویو پوائنٹ ہے اس کو انڈورس کرتا ہے اور وہ سلیکٹیو پرسیپشن اس کی سلیکٹیو جو ہے انفارمیشن لیتا ہے. بیسیکلی وہ چاہتا ہے کہ جو اس کا اوپینین ہے وہ انڈورس ہو, تو وہ ان ایریاز ان لوگوں سے جو اس کو انڈورس کرتے ہیں اس کے ویو پوائنٹ کو, اس کے پریویسلی ہیلڈ بلیوز اور جو اس کے جو ہیں جو اس نے ڈیسیجنز لیے ہیں اور تو اس کو وہ انڈورس کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی جو اپنے ویو پوائنٹ کے ساتھ اس کے جو کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے جن آلٹرنیٹیوز کا یا جس انفارمیشن کا, صرف اس کو ہی کنسیڈر کرتا ہے ڈیسیجن لیتے ہوئے. تو بیسیکلی وہ جو ہے کنفرمیشن بائس کر رہا ہوتا ہے وائل میکنگ ڈیسیجن. اس کے بعد اسکیلیشن آف کمٹمنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو اس میں یہ کرتا ہے کہ بیسیکلی اگر کوئی ڈیسیجن لے لیتا ہے لیڈر تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس ڈیسیجن سے وہ واپس پھرے. تو وہ نارملی یہ کرتا ہے, اگر اسے کلیئر کٹ بھی ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے یہ جو اس نے جو سولوشن ہے, یہ جو آلٹرنیٹیو چوز کیا ہے, یہ جو ڈیسیجن کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ڈائریکشن میں ہم نہیں جا رہے, ایون دین وہ اپنا ٹائم اس پہ لگا ہوتا ہے, ریسورسز لگے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے جو ہے اسکیلیشن آف کمٹمنٹ ہے اس اپنے پریویس ہیلڈ جو ڈیسیجن ہے اس کو ہی انڈورس رکھتا ہے, اسی پہ اس کی کمٹمنٹ رہتی ہے اور اس کو کیری آن کرتا ہے. تو دس از بیسیکلی اسکیلیشن کمٹمنٹ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے ان ایررز کو اوور کم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے انٹیویشن کی بات کی تھی, بیسڈ آن دی پریویس جو انفارمیشن اور جو ایکسپیرینس ہے اس کی بیسس پہ ایک جو ہے اگر کوئی کمپلیکس پرابلم ہے, نیو جو ہے پرابلم ہے جو پہلے نہیں اس نے فیس کی, کیونکہ کلیئر پیٹرن نہیں ہے, تو اس کی بیسس پہ وہ انٹیویشن کو, پاسٹ ایکسپیرینسز کو یوز کرتے ہوئے, انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیسیجن لیتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو بہت سے سکسیسفل ڈیسیجن ہیں وہ انٹیویشن کی بیس پہ بھی ہوتے ہیں, مگر انٹیویشن کو کیئرفلی یوز کرنا چاہیے, اور بلکہ ان ادر سینس انٹیویشن اور ریشنل جو ہے ڈیسیجن میکنگ, باؤنڈیڈ ریشنلٹی کو ایک ساتھ اور آپس میں جو ہیں
ایک ساتھ کمپلیمنٹ کر کے اور اس کی بیسس پہ جو ڈیسیجن لینا چاہیے. تو انٹیوشن اور ریشنلٹی کو یوز کرتے ہوئے اگر کوئی ڈیسیجن لیا جائے تو موسٹ لائکلی کہ جو ہے چانسز ہیں کہ وہ ڈیسیجن سکسیسفل ہوگا یا وہ ہائی کوالٹی ڈیسیجن ہوگا. اسی طرح ایتھیکل ڈیسیجن کی بات کی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹ. دس از دی ان دس جو ہے گلوبلائزیشن ایج اور ان دس آف گلوبلائز ورلڈ ملٹی نیشنل کارپوریشنز آپریٹ کر رہی ہیں جن کے پاس ہیوج ریسورسز ہیں اور ان کے جو ہے اتنے ایون کہ 10 of thousands امپلائیز کام کر رہے ہیں. ان کا سوسائٹی کی جو پروڈکشن سروسز کا ان کی اتنا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ. دیٹس وائی جو لیڈر ہوتا ہے اس کو جو ہے ایتھیکل ڈیسیجن کرنے چاہیے, بیکاز ناؤ وی آر لیونگ ان دی انٹر کنیکٹڈ ورلڈ جہاں پہ جو ہے جو ڈفرینٹ کنٹریز اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور سوسائٹیز اور بیسیکلی ڈپینڈنٹ انٹر کنیکٹڈ ہے. تو ایک آرگنائزیشن کا بیڈ ڈیسیجن میں بھی سوسائٹی کے لیے بڑا ہارمفل ہو سکتا ہے اور اسی طرح جو ہے آرگنائزیشن کے امپلائیز کے لیے بھی بڑا ہی جو ہے ڈسٹربنگ یا کہہ سکتے ہیں ہم کہ بہت ہی اس پہ جو ہے نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے. دیٹس وائی جو ایتھیکل ہونا چاہیے ڈیسیجن میکنگ میں, کیونکہ بہت سے اسکینڈلز آئے ہیں اور جو ہیں ان دس کارپوریٹ ورلڈ جس میں کہ لیڈر کے جو ہے ان ایتھیکل ڈیسیجنس کی وجہ سے کسی نے کوئی آپریشن یا کسی کے پروڈکٹ یا سروسز کے بارے میں اس نے یا ریسورسز ایلوکیشن کے بارے میں یا بزنس لینے کے وقت جو ان ایتھیکل ڈیسیجن کیے جن کا جو ہے بڑا ہی برا اثر سوسائٹی پہ ہوتا ہے, کسٹمر پہ ہوتا ہے, امپلائی پہ ہوتا ہے, تو وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں میڈیا میں. تو دیٹس وائی اور یہ ایک بہت بڑے جو ہے کمپلشن بھی ہے آج کل اور ایک جو ہے اویئرنیس لوگوں کی بہت زیادہ ہے کہ ایتھیکل ڈیسیجن ہونا چاہیے. تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں کیا کرائٹیریاز ہو سکتے ہیں ٹو جج کہ یہ انڈیویجول مینیجر نے ایتھیکل ڈیسیجن لیا ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ وہ رائٹ جو ہے اوروں کے پروٹیکٹ کرے, جسٹ ہونا چاہیے اور اسی طرح جو ہے یوٹیلیٹیرین جو ہے افیکٹ ہونا چاہیے کہ اپروچ ہونی چاہیے. مینس کہ انٹرسٹ آرگنائزیشن کے انٹرسٹ اور اسٹیک ہولڈر کے انٹرسٹ کو فلفل کرنا چاہیے جو ہے مینیجر یا لیڈر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے. تو یہ 3 کرائٹیریا ہیں جس کے بیسس پہ جو ہے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈیسیجن جو لیڈر نے لیا ہے یا مینیجر میں وہ کتنا ایتھیکل ہے. مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ ایتھکس کی کوئی یونیورسل جو ہے ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ جو ہے ایتھیکل اسٹینڈرڈس ہیں. جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایتھک ہے ان ایتھیکل بیہیویئر براڈر جو ہے اس میں کنسنسس ہیں, کچھ ایشوز ہیں یا کچھ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں اس پہ براڈر وے میں کنسنسس ہیں ڈفرینٹ کلچر میں. مگر بہت سے ایریاز ہیں جو گرے ایریاز ہیں, تو وہاں پہ پھر مینوپولیشن اور انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ کون سا جو ہے جو کرائٹیریا کے اس کو کیسے ایویلویٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ کسی کلچر میں کمیشن دینا اپنے بزنس ارن کرنے کے لیے یا ٹینڈر ارن کرنے کے لیے یا اپنا, تو وہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا ان ایتھیکل نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے کہ کمیشن دینا تاکہ ٹو گیٹ دی بزنس ایڈوانٹیج وہ کسی اور کنٹری میں ایک بہت بڑا ہینیس کرائم ہو. تو اسی وجہ سے ایتھیکل اسٹینڈرڈس جو ہیں کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں. جو امریکنز دیکھتے ہیں جس پرسپیکٹو میں, اس پرسپیکٹو میں بھی چائنیز اور پاکستانی مینیجرز ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو نہ دیکھتے ہوں. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے نارمیٹو ڈیسیجن ماڈل کی بات کی تھی جس میں پرپز یہ ہے یا فوکس یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کو اپنے ڈیسیجن میکنگ اسٹائل کو بیسڈ آن دی سچویشن جس میں امپورٹنس آف کمٹمنٹ, لائکلیہڈ آف کمٹمنٹس, ٹیم کمپیٹنس یا ڈیسیجن سگنیفیکینس کتنی ہے, اس کے اکارڈنگلی اپنے لیڈر کو اپنے ڈیسیجن میکنگ اسٹائل کو میچ کرنا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی پریویس لیکچر کے جو مین ٹاپکس ہیں, اور اب ہم بات کرتے ہیں آج کے لرننگ جو آبجیکٹیوز ہیں. ایموشنز اینڈ موڈس کی بات کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ, سورسز آف ایموشنز اینڈ موڈس کی آج بات کریں گے. دین وی ول ڈسکس ایکسٹرنل کانسٹینٹس آن ایموشنز, امپیکٹ آف ایموشنل لیبر آن امپلائیز. دین وی ول ڈسکس افیکٹو ایونٹس تھیوری. آفٹر دس وی ول ڈسکس ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں گے اینڈ دین وی ول ڈسکس ایشوز اینڈ ایموشنز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, واٹ آر ایموشنز؟ جنرلی جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ایموشنز اینڈ موڈ کو نا اتنی ویلیو نہیں دی گئی پاسٹ میں. تو بیسیکلی
کیا ریزنس ہے؟ ایک ہے myth of rationality ہے. Emotions are not good for organization. ان scientific management جو ہیں اسکول آف تھاٹ میں it was consider کیا جاتا تھا کہ ایموشنز جو ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے اچھے نہیں ہوتے. بیسیکلی انڈیویجول کو ایز اے مشین یا ٹول کے طور پہ دیکھا جاتا تھا اور ایموشنز کو سمجھا جاتا تھا irrational ہے, کیونکہ ایموشنز آئیں گے تو جو انڈیویجول کا بیہیویئر ہوگا وہ ریشنل نہیں ہوگا. تو دیٹس وائی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹ, کوئی بات کرتا ہے کسی سے, کوئی ایموشنز میں ہوتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے یار آپ ایموشنل ہوئے ہوئے ابھی, means you are in emotions, تو means you are not rational, تو آپ ایموشن میں. تو ایک طرح سے اس کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جو ایموشنز ہیں, وہ جو ایموشن ہوتے ہیں وہ بیسیکلی irrational ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ جیسے کہ بات کی سائنٹیفک مینجمنٹ اسکول آف تھاٹ وہ انٹرسٹڈ تھا کہ ایموشن فری جو ہے آرگنائزیشن جو ہے کریٹ کی جائے, اور جیسے کہ انڈیویجول ہے ایز اے ٹول ان کو دیکھا جاتا تھا. ایموشنز آر ڈسٹرپٹیو اینڈ ڈسٹرب ورک انوائرمنٹ اینڈ پروڈکٹیوٹی. بیسیکلی ایک جو دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ ایموشنز کی وجہ سے جو ہے ورک انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے اور پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے یا پروڈکٹیوٹی ڈکلائن کرتی ہے. دیٹس وائی ایموشنز کو اتنی ویلیو نہیں کرنی چاہیے یا ڈسکریج کرنا چاہیے انڈیویجول کو کہ وہ ایموشنز اپنے ایکسپریس کرے آرگنائزیشن کے اندر, اور دیر شوڈ بی ایموشن فری آرگنائزیشن. Focus on negative emotions, hence view it as a destructive or unable to enhance performance. So negative emotions particularly وہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ destructive ہیں اور جو ہے یہ پرفارمنس کو انہانس نہیں کرتے بلکہ جو ہے پرفارمنس کو جو ہے ڈسٹرب کرتے ہیں, ڈسٹرپٹیو ہوتی ہے یہ افیکٹو پرفارمنس کے لیے. Whether emotions are positive or negative, they affect workplace behavior, and no OB study is complete without understanding emotions and moods. مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ اب ریسنٹ ایئر میں اب جو ہے یہ اویئرنیس ہے کہ وداؤٹ ایموشنز جو ہے او بی ای کی جو ہے وہ اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہے, بیکاز ایموشنز اینڈ موڈ کا الٹیمیٹلی جو ہے چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو, بیسیکلی جو ہے انڈیویجول کے بیہیویئر پہ اس کا بڑا ہی اسٹرانگ افیکٹ ہوتا ہے. بیسیکلی جو انڈیویجول ہے اپنے کولیگ سے انٹریکٹ کرتا ہے, بیہیو کرتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, تو اس کے پیچھے ایک ایموشنز ہوتے ہیں اور اس کے موڈز ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی ایموشنز اینڈ موڈ ان او بی. وداؤٹ اٹ از ناٹ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ او بی اسٹڈیز ناٹ کمپلیٹ. تو انڈرسٹینڈنگ ایموشنز اینڈ موڈز از اے ویری crucial for managers and organization as well, and for employees as well. Affect, dear student, بیسیکلی ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں تھری اس میں مین کمپوننٹس میں ایموشنز اینڈ موڈ کے. ایک ہوتا ہے افیکٹ, اس میں براڈ رینج آف فیلنگس ہوتے ہیں دیٹ پیپل ایکسپیرینس. اٹ کورس بوتھ ایموشنز اینڈ موڈس. ایموشنز کیا ہیں؟ بیسیکلی انٹینس فیلنگ دیٹ آر ڈائریکٹڈ ایٹ سم ون اور سم تھنگ. آپ کی کسی کی چیز کے بارے میں یا کسی بندے کے بارے میں ایک ہے فیلنگ ہوتی ہیں, انٹینس فیلنگز ہوتی ہیں جس کو آپ ایون ایکسپریس بھی کرتے ہیں, تو وہ ایموشن. موڈ ہے لیس انٹینس فیلنگ ہوتی ہے دیٹ آفن لیک کانٹیکسچل اسٹیمولس. ایون کہ وہ کانٹیکس کے کے اندر جس کے اسٹیمولائز ہوتے ہیں اس سے بھی جو ہے بیسیکلی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس سے کنیکشن نہیں ہوتا, بٹ ہمارا موڈ جو ہوتا ہے انٹینس جو ہے لیس انٹینس فیلنگز ہوتی ہیں کہ اب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ٹائم آپ کہتے ہیں میرا موڈ آج اچھا نہیں ہے. آپ کو ایون یہ نہیں پتا ہوتا کہ کانٹیکس جو اسٹیمولائز ہے کون سے افیکٹ کر رہے ہیں یا کس وجہ سے جو ہے موڈ آپ کا آف ہے ایٹ ٹائم. تو موڈ جو ہوتے ہیں بیسیکلی لیس انٹینس فیلنگز ہوتی ہیں دیٹ آفن لیک کنٹیکسچل اسٹیمولس. تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں ڈیئر. افیکٹ ہوتے ہیں ڈیفائنز ایز براڈ رینج آف فیلنگس that people experiences. Affect can be experienced in form of moods and emotions. Emotions اب جو ہے یہ اسپیسیفک ایونٹ کوئی خاص بات ہو جائے کسی بندے کے ساتھ یا کوئی ایونٹ اس کی بیسس پہ ایموشن ڈیولپ ہوتے ہیں اور بیسیکلی ایونٹ اسپیسیفک ایونٹ کاز ایموشن. ویری بریف ان ڈیوریشن. تو ایموشنز ہوتے ہیں ایٹ ٹائم ویری بریف ہوتے ہیں. کوئی اینگر ہے ایک دم غصہ آتا ہے ایموشنل ہو جاتے ہیں, آپ سیکنڈ رہتے ہیں یا 1 منٹ تک اس ایموشنل اسٹیٹ پہ رہتے ہیں. اسی طرح اسپیسیفک اینڈ نیومرس ان نیچر. فیئر, اینگر, سیڈنس, ہیپینس, ڈسگسٹ, سرپرائز, یہ سارے جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں ایموشنز ہیں. اور بیسیکلی یہ ایموشنز جو ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے, بیہیو کیا جاتا ہے اس کے اوپر, اور ایٹ ٹائم جو ہے یہ فیشل جو ہے آپ کے ایکسپریشن سے بھی ظاہر ہوتے ہیں. لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ غصے میں ہیں, آپ سیڈ ہیں,
یا آپ سرپرائز رہے یا آپ کا جو ہے اس وقت ڈسگسٹنگ جو آپ کے ایموشنز ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ مینس آپ کے فیشل ایکسپریشنز جو ہیں وہ جو ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ آپ کا ایموشنل اسٹیٹ اس وقت کیا ہے. مگر کچھ ایموشنز ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسے کہ بہت جو ہے امپورٹنٹ جو ایموشن ہے لو دنیا میں, اس کے لیے اٹ از ایٹ ٹائم ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپریس فرام فیشل ایکسپریشن, بٹ جنرلی جو ہوتے ہیں جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ایکسپریس کیے جاتے ہیں فیشل ایکسپریشن سے. اور ان ادر ورڈ کہ ادر پرسن کین گیٹ آئیڈیا کہ فرام یور فیشل ایکسپریشن کہ آپ کا اس وقت ایموشنز کیا ہیں. اور یہ ایکشن اورینٹیڈ ہوتا ہے کہ ایموشنز کی بیس پہ نارملی جنرلی جو ہے انڈیویجول امپلائز بہیو کرتے ہیں. موڈز ہیں کاز از آفن جنرل اینڈ انکلیئر. جیسے کہ ابھی بات کی ایون کہ جو کاز ہوتے ہیں اس کے موڈز کے پیچھے جو اس کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہے ایٹ ٹائم آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جنرلی کسی دن آپ کہتے ہیں آج یار میرا موڈ اچھا نہیں ہے, مگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے پیچھے کاز کیا ہوتا ہے, انکلیئر کاز ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں جنرلی جو ہے ان کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے لانگر ہوتی ہے, ڈیز یا ایون اے منتھ آپ ایک برے موڈ میں یا اچھے موڈ میں رہتے ہیں. مور جنرل 2 dimensions پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹ. تو جنرلی موڈز کو ایک پازیٹیو موڈ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اور ایک نیگیٹو موڈ کہا جاتا ہے. اور یہ بیسیکلی کوگنیٹو ان نیچر ہے, یہ بندے کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ اس سے جو ہے اس کی جو ہے کنیکشن ہے. تو ایموشنز کین ٹرن انٹو موڈ. تو جنرلی ایٹ ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایموشنز جو ہوتے ہیں اگر پرسسٹ کریں لانگر ٹائم کے لیے تو وہ ایک موڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. وہ انسان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, جیسے یار یہ اس نے بات کی اینگر ہوا غصہ ہوا, وہ اٹ مے بی کنورٹڈ انٹو دی موڈ, تو وہ آپ بیڈ موڈ میں چلے جاتے ہیں. ان موڈ لوز فوکس اینڈ اورینٹیشن ٹو ایونٹ اور سبجیکٹ دیٹ کاز فیلنگ. تو جب آپ موڈ میں جاتے ہیں ایٹ ٹائم جیسے کہ بات کی اس کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے تو ایٹ ٹائم آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس اس کی کاز کیا ہے یا کس ایونٹ کی وجہ سے آپ کا یہ بیڈ موڈ آیا ہے یا پازیٹیو موڈ آیا ہے. موڈ کین آلسو اسپارک ایموشن. اسی طرح آپ کا ڈیئر اسٹوڈنٹ اٹس اے جو ہے بائی ڈائریکشنل ریلیشن شپ. اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو مے بی آپ کا ایموشنز جو ہیں وہ بھی آپ کے جو ہیں وہ اسپارک کر سکتا ہے. جیسے کہ آپ کا موڈ خراب ہے, غصے میں آپ آ جائیں, آپ اپنے اینگر والا ایموشن ہو, ڈسگسٹنگ ہو ایموشنز ہو, اس طرح سے سیڈنس والا ایموشن ہو, تو موڈ بھی ایٹ ٹائم جو ہے اس پہ ایموشنز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا موڈ کی بیسس پہ بھی انڈیویجول جو ہے اپنے ایموشنز کو جو ہے ڈسپلے کرتا ہے. ڈیپ ایموشنز کین انٹو موڈ, بٹ جو ڈیپ ایموشنز ہوتے ہیں جس کے بارے میں سینسٹیو ہوتا ہے انڈیویجول وہ موڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. فائنڈنگ اے ڈریم جاب. اب یہ دیکھیں آپ نے کوئی آپ کی ایک خواہش تھی اس طرح کی جاب اور آپ کو مل جائے, یو آر ہیپی, دس از یور ایموشن اینڈ مے بی ان گڈ موڈ فار اے منتھ اور سو. اس کے وہ جو آپ کی جو فائنڈنگ اے ڈریم جاب جس کی وجہ سے آپ کے ہیپینس کی ایموشن آئی, آپ کا یہ موڈ میں کنورٹ ہو جائے اور آپ مے بی فار اے منتھ اور سو آپ ایک ہیپی موڈ میں ہوں, گڈ موڈ میں ہوں, پازیٹیو موڈ میں ہوں. ایموشنز may not necessarily be easy represented on face all time like love. ایموشنز ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایٹ ٹائم کے ایموشنز کو جو ہے فیس کے ذریعے فیشل ایکسپریشن کے ذریعے انڈرسٹینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا یا ریپرزینٹ نہیں کیے جا سکتے جیسے کہ لو ہے. ایموشن از ناٹ آلویز ایکسپیرینس ایز ہاؤ وی شو. تو ایموشن جو ہے جو دوسرا بندہ اس کو کیسے ایکسپیرینس کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے جو ہم نے ایموشن شو کیے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کلچر پہ. جنرلی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو کنسنسس ہے جو لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جو موسٹ کامن ایموشنز ہیں وہ اینگر ہے, انتھوزیزم ہے, فیئر ہے, فرسٹریشن ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ڈسگسٹ ہے, ہیپینس ہے, ہیٹ ہے, ہوپ ہے, جیلسی ہے, سرپرائز اینڈ سیڈنس ہے. مگر سم ریسرچر جو ہے یہ بیسیکلی 6 ایموشنز میں تمام ایموشنز کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اور جو ایک جو ہے کانٹینیوم میں ہے ہیپینس سے اور ایک کانٹینیوم ایک سائڈ پہ اور دوسرے جو ایکسٹریم سائڈ پہ ہیں وہ ڈسگسٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے 6 جو ہیں ایموشنز کے اندر تمام جو ہیں یہ جو ہم نے ڈسکس کیے جو ابھی دیکھیں ایموشنز پڑھیں وہ فٹ ان کیے جا سکتے ہیں. بایولوجی آف ایموشنز. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بیسیکلی ایک سسٹم جو ہے نا ایموشنز جو آتے ہیں وہ بیسیکلی ایک کنیکٹ کرتا ہے برین میں, ایک لمبک سسٹم ہوتا ہے. تو آل ایموشنز آر اوریجنیٹڈ ان برینز لمبک سسٹم. تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے ان ایکٹیو جو لمبک سسٹم جس کا ہوتا ہے وہ پازیٹیو فیلنگ جنریٹ کرتا ہے یا پازیٹیو
ایموشنز جنریٹ کرتا ہے، اور جس کا لمبک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے جس وقت، وہ جو ہے اٹ جنریٹس نیگیٹو ایموشنز، اینگر اینڈ گلٹ. تو بیسیکلی ہم لمبک سسٹم کے ذریعے جو ایونٹس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو جس کا ایکٹیو جو ہے لمبک سسٹم ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہے نیگیٹو ایموشنز اس میں زیادہ ہوتے ہیں. وومن جنرلی مور ایکٹیو لمبک سسٹم، دیٹس وائی وومنس آر موسٹ جو ہے وہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں اور زیادہ ایٹ ٹائم وہ جو ہے سینسیٹیو ہوتی ہیں، اور وہ نیگیٹو ایموشنز ان پہ زیادہ جو ہے ڈسپلے کرتی ہیں بیکاز ان کا لمبک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے. سو اٹ از کنیکٹڈ ود دی لمبک سسٹم. جو ایموشنز ہیں تو ایکٹیو ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے نیگیٹو ایموشنز جنریٹ کرتا ہے، اور جو ان ایکٹیو ہے وہ پازیٹیو ایموشنز موسٹ لائکلی جنریٹ کرتا ہے. سو دس از بایولوجی آف ایموشنز. انٹینسٹی کی جب بات کریں تو ڈفرینٹ رسپانس ٹو سملر ایموشنز پرووکنگ ایونٹس، پرسنالٹی اور جاب ریکوائرمنٹس. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے. تو ایک ہی ایونٹ پہ، ایک ہی ایموشن پرووکنگ ایونٹ پہ ڈفرینٹ پرسنالٹی کے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اگر کوئی مینیجر ہے، کول مائنڈیڈ ہے، اس کے ساتھ کسی نے سب آرڈینیٹ نے غصے سے بات کی، یا اس کو جو ہے جو اس کی بات کو جو ہے کنٹراڈکٹ کیا، اور تھوڑا سا اس کا ٹون جو تھی اگریسو تھی یا روڈ تھی، تو مے بی اس کی اگر کام اینڈ کوائٹ پرسنالٹی ہے تو وہ ایک دم سے ایموشن ظاہر نہیں کرے گا، اور بلکہ اس کو اس کانٹیکس میں لے گا، تھوڑا سا اس کو لائٹ موڈ میں لے گا تاکہ اس کے بات جان سکے یہ کیوں ہے، اور ایک دم ریئیکٹ نہیں کرے گا. اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے اسی غصے کی بات جو اس نے روڈ وے سے کی ہے سب آرڈینیٹ سے، اس کو اتنا ہائپر ہو جائیں، اتنا ٹینس ہو جائیں کہ اوور ریئیکٹ کر جائیں، اور جو بیسیکلی جو ہے اس کے رسپانس جو ہوتا ہے ان کا بیس کرتا ہے کہ وہ ایموشنز کو اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں یا ان کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے. تو کچھ لوگ بلکہ بہت ہی جلدی اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. ایک ہی ایونٹ ہے، کچھ لوگ بڑا اپنا ٹیمپر جو ہے مینٹین رکھتے ہیں، کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اپنے جو ہے نیگیٹو ایموشنز ایک دم نہیں آتے ہیں ان کی طرح ان کے اس میں. اور ایک جو ہے اگر اگریسو پرسنالٹی ہے، اور اگر ایک ایونٹ اس کے ساتھ ہو اسی طرح کا، جیسے کہ ابھی اگزامپل دی سب آرڈینیٹ آئے، روڈ طریقے سے اس سے بات کرے، کنٹراڈکٹ کرے اس کے ویو پوائنٹ سے، تو ایک دم اس میں نیگیٹو ایموشنز آ جاتے ہیں، اینگر آ جاتا ہے اور غصے سے وہ بات کرتا ہے. اسی طرح جو جاب ریکوائرمنٹس کی بھی ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایموشنز کو کیسے جو ہیں وہ اس کے جو انڈیویجول ہے ڈسپلے کرے گا، یا کیسے ایموشنز پرووک ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پائلٹ، سرجن ہیں، ان کی پروفیشن ایسا، ان کی ریکوائرمنٹس ایسی ہیں کہ وہ ایک دم جو ہے غصے میں نہیں آتے ہیں، اینگر اور ان کی جو ہے نیگیٹو ایموشنز جو ہیں ایک دم ظاہر نہیں کرتے، اور بیسیکلی ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں بیکاز ان کی جو جاب ریکوائرمنٹ ایسی ہے. جیسے کہ سرجن ایمپیتھی شو کرتا ہے، اور اسی طرح جو پائلٹ ہے اس کو کام اینڈ کوائٹ ہونا چاہیے. تو ان کی پروفیشنل ڈیمانڈس ہیں کہ وہ ایک اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، یا نیگیٹو ایموشنز کو بہت جلدی جو ہے ڈسپلے نہیں کرتے، یا ان کے جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں پروفیشن کی وجہ سے وہ اتنے امیون ہو گئے کہ ان کو اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ایک دم ایموشن ان کے پرووک نہیں کرتے، کیونکہ ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح لائر دیکھیں کہ وہ ایموشنل ہوتے ہیں، وہ کسی ایونٹ یا کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے جو ہے کافی ایموشنل ہو کے بات کرتے ہیں بیکاز ان کی جو ہے جاب ڈیمانڈ اس طرح کی ہے. تو پروفیشنل جو ہیں یا جاب ریکوائرمنٹس بھی ہیں، اٹ ڈیٹرمنٹس کہ کیسے پرووک ہوں گے ایموشنز. اسی طرح فریکوینسی اینڈ ڈیوریشن کی بات کریں، ڈیئر اسٹوڈنٹ، امپلائی کین میٹ دی ایموشنل ڈیمانڈس آف جاب ڈیپینڈس آن اٹس فریکوینسی اینڈ ڈیوریشن. Do emotions make us irrational? In general, it is said that when you are emotional, you are irrational. It is advised not to express emotions. تو جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو شو نہ کریں، ڈسپلے نہ کریں، کیونکہ یہ irrational ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ سے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ آپ کوئی ایموشنل ہوتا ہے تو اسے کوئی بات کرتا ہے تو اسے دوسرا بندہ کہتا ہے یار آپ ابھی اس وقت ایموشنل ہو، مینس کہ دوسرے لفظوں میں ابھی آپ جو کوئی ڈیسیجن کرو گے یا بہیو کرو گے وہ ریشنل نہیں ہوگا. تو اٹ از connected with the irrationality at time. So research support that emotional and irrational thinking are interconnected, but research evidence provide کرتی ہے basically emotional ہونا اور rational thinking ہونا، rational thinking دیکھ get together ایک دوسرے کے ساتھ interconnected ہیں. اور اسی طرح dear student کچھ جو ہے انسان کی پرسنالٹیز، جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا فریکوینسی اینڈ ڈیوریشن کی، تو اس میں کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے ان کو ایک سرٹن ٹائم کے لیے یا ایونٹ کے اوپر اپنے ایموشنز جو ہیں ڈسپلے کرنے ہوتے ہیں، یہ جاب ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اگر کسی کی کوئی فار ایگزامپل پروگرامر ہیں، لیڈ پروگرامر ہے، تو وہ بیسیکلی اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ اپنا آئسولیشن میں بیٹھ کے جو ہے انالیسس کرتا ہے، پروگرام ڈیولپ کرتا ہے، مگر اس کی جاب ریکوائرمنٹ ہے کہ کبھی کبھی گروپ میں جا کے اس کو جو ہے
لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور آڈینس سے جو ہے بڑا ہی ایکسائٹیڈ وے میں جو ہے اسپیچ دینی ہے اور ان کے جو ہے ایموشنلس کو جو ہے پرووک کرنا ہے، تو مے بی وہ کبھی کبھی سال میں 1-2 یا ایسے ایونٹ ہوں جس میں اس کو کرنا ہو، تو مے بی تو یہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے جو ہے انسان میٹ کرے گا اس کو، اس کی اپنی پرسنالٹی ڈپینڈس کہ کتنی فریکوینسی ڈیوریشن سے. تو اگر اس کو کنٹینیوسلی پروگرامر کو کہا جائے ڈیلی بیسس پہ کہ آپ اسی طرح کے ایموشن جو ہے اپنے شو کریں، پرووک کریں ایموشن، اپنے امپلائی کو جو ہے موٹیویٹ کریں، مے بی وہ جو ہے اپنے فیلڈ سے اپنی جاب سے ڈسسیٹسفائیڈ ہو جائے گا، بیکاز کہ وہ ایک جو ہے فریکوینسی اینڈ ڈیوریشن آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ امپلائی کس حد تک جو ہے ایموشنل ڈیمانڈس کو میٹ کر سکتا ہے. تو ڈو ایموشنس میک اس، جیسے کہ ابھی بات کر چکے ہیں ہم، اس کے بعد ہم بات کریں گے واٹ فنکشنز ڈو ایموشن سرو. ایموشن سرو پرپز. کوئی ایموشن ہوتے ہیں، ہر ایموشن کے پیچھے جو ہے ایک کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے جو وہ سرو کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر کوئی بندہ غصہ ہوتا ہے، اینگر کرتا ہے، تو بیسیکلی وہ چاہتا ہے غلط بات ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے اینگر کرے، تو یا اپنے جو رائٹ کو پروٹیکٹ کرے. اسی طرح ایمپیتھی ہے ہیلپ ٹو سرو کسٹمر ان بیٹر وے. تو یہ ہے کہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ پرپز یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو بہتر طریقے سے اس کی نیڈس کو سیٹسفائی کیا جائے اور تھرو کوالٹی آف سروس. So generally not all researchers agree on this, but dear student emotions جو ہوتے ہیں at time کچھ ہوتے ہیں بڑی ہی کوئک یا ریفلیکسو ہوتے ہیں، but generally کچھ emotions کے پیچھے انٹینشنلی جو ہے انڈیویجول کا، لیڈر کا یا مینیجر کا ایک پرپز ہوتا ہے جس کو وہ اس ایموشن کے ذریعے چاہتا ہے کہ وہ اپنا پرپز فلفل کرے. So dear student, now we discuss mood as positive and negative effect. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایموشنز یا پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہوتے ہیں، بٹ دے کین نیور بی نیوٹرل. اگر کوئی آپ کے ایموشنز نہیں ہے، نیوٹرل ہیں، تو بیسیکلی اٹ از اسٹیٹ آف نان ایموشنل. گروپنگ ایموشنز انٹو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کیٹیگری ریزلٹ انٹو موڈ اسٹیٹس. ان دس وے لک دیم ان مور جنرل وے انسٹیڈ آن آئسولیٹنگ. بیسیکلی ایموشنز کو جنرلی ایک گروپ کیا جاتا ہے، ریسرچرز کی طرف سے ایفرٹ کی گئی ہے کہ ڈفرینٹ ایموشنز کو جو ہے گروپ کیا جائے ایز اے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کیٹیگری، تاکہ ایک موڈ اسٹیٹس کو جو ہے بیسیکلی وہ دیکھا جا سکے کہ وہ اس وقت کس موڈ اسٹیٹ میں ہے. پازیٹیو افیکٹ جو ہے موڈز ہیں، موڈ ڈائمینشن کنسسٹنگ آف اسپیسیفک پازیٹیو ایموشنز لائک ایکسائٹمنٹ، ایلیٹڈ اینڈ ہیپی ایٹ دی ہائی اینڈ بورڈم، سلگشنس اینڈ ٹائرڈنس ایٹ لو اینڈ. اسی طرح نیگیٹو افیکٹ ہیں، موڈز ہیں، وہ موڈ ڈائمینشن کنسسٹنگ آف نروسنس، اسٹریس اینڈ اینگزائٹی ایٹ ہائی اینڈ ریلیکسیشن، ٹرانکویلٹی اینڈ پوائز ایٹ لو اینڈ. So dear student, also see exhibit 8.2 in the book. There are many emotions جو categorize کیے گئے ہیں as a positive effect and negative effect mood. Negative emotions are recalled more frequently as people tend to remember events that created negative emotion. Generally یہ آپ نے بھی dear student observe کیا ہوگا، جو negative emotions ہوتے ہیں ان کو بار بار ریکال کیا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے. بیسیکلی وہ ایونٹ جس کی وجہ سے آپ کا کوئی نیگیٹو ایموشنز آئے ہیں وہ آپ یاد رکھتے ہیں. اگر کسی سے کوئی لڑائی ہوئی اپنے کولیگ سے اور کسی وجہ سے آپ کے ایموشن، اس کے اینگر آ ہوا ہے، آپ کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، تو مے بی آپ سالوں اس بات کو نہ بھولیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی وہ ایموشنز ڈیولپ ہوئے. تو دیٹس وائی انڈیویجولس ہیو ٹینڈنسی ٹو ریممبر اینڈ ریکال جو ہے نیگیٹو ایموشنز مور فریکوینٹلی. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ، پازیٹیو آف سیٹ بھی ہیں. پیپل ان مائلڈلی پازیٹیو موڈ وین نتھنگ پرٹیکولر از گوئنگ آن. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ انسان کو نیگیٹو چیزیں بھی، نیگیٹو ایموشنز بھی ہوتی ہیں، ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نیگیٹو ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں، اور کچھ ایونٹس ہوتے ہیں زندگی میں ایسے جس کی وجہ سے آپ کے پازیٹیو ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. مگر موسٹلی جو ہے جاب پہ اگر بات کی جائے کہ نیگیٹو اور ایموشنز جیسے کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یا کازز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جس میں کہ موسٹلی ایک ٹف انوائرمنٹ، ورک انوائرمنٹ ہے، اسٹریسفل ورک انوائرمنٹ ہے، ٹارگیٹ ملے میں آپ نے اچیو کرنے، آپ کے کولیگس کے ساتھ، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. ایون دین آپ اتنے ایونٹس کے ساتھ جب ایکسپوز ہوتے ہیں نیگیٹو، ایون دین اگر ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ جنرلی جب ان کا اسیسمنٹ کی گئی ہے، انڈیویجول سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے موڈس کیسے، تو جنرلی ان کی ٹینڈنسی تھی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو برابر یا تھوڑا سا ان میں جو ہے بہت زیادہ ڈفرنس نہیں تھا. ریزن کیا ہے؟ بیسیکلی جب انسان کے ساتھ
کوئی خاص ایونٹ نہیں ہو رہا تھا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہوتی جو اس کے جو ہے اس کو ڈسٹرب کرے یا نیگیٹو ایموشنز کریٹ کرے، تو وہ ایک پازیٹیو موڈ میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، مائلڈ پازیٹیو موڈ میں. یار آج تمام چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی اچھی چیز بری چیز نہیں ہوئی، مینس تمام چیزیں ٹھیک ہیں. تو کوئی نتھنگ پرٹیکولر از ہیپننگ. تو روٹین میں ایسا ہوتا ہے کوئی خاص چیز نہیں ہو رہی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی تھی جو نیگیٹو ایموشنز کریٹ کرے، تو وہ آپ کے ایک پازیٹیو جو ہے مائلڈ پازیٹیو موڈ کریٹ کرتی ہے، جسے پازیٹیو آف سیٹ کہا جاتا ہے. دیٹس وائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اتنے کوئی نیگیٹو جو ہے ایونٹس ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ہے نیگیٹو ایموشن ہوتے ہیں، ایون دین دے جنرلی جو پیپل ہے فیل دیٹ دے آر ان پازیٹیو موڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورسز آف ایموشن اینڈ موڈ کی بات کریں تو اس میں پرسنالٹی بڑی ہے، جو ایک امپورٹنٹ جو ہے فیکٹر ہے جو انفلوئنس کرتی ہے کہ ایموشنز اور موڈ کو. ٹریٹ کمپوننٹ بلٹ ان ٹینڈنسی ٹو شو سرٹن ایموشن. تو یہ انڈیویجول کی بلٹ ان ٹینڈنسی ہی ہے ٹو شو سرٹن ایموشن. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیں قدرتی طور پہ جو ہیں وہ ان کی جو ہے پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگریسو ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں وارم اینڈ کوائٹ ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کے پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں، جس کے جو ٹریٹس ڈومیننٹ ہوں گے اسی طرح کے ایموشنز ڈسپلے کرے گا. اسی طرح جو سینسٹیو پیپل ہوتے ہیں آر ہائی آن افیکٹ انٹینسٹی. جو سینسٹیو ہوتے ہیں، جو دوسروں کے بارے میں زیادہ کیئر کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ان میں زیادہ چانسز ہے کہ وہ ایموشنل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان میں انٹینسٹی ہوتی ہے کسی ایونٹ کی یا انڈیویجول کی جو وہ ایموشن کریٹ کرتی ہے اس کو زیادہ وہ سیریس لیتے ہیں. دیٹس وائی انٹینسٹی ایموشنل کی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو لوگ بالکل سمپل ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ مینس لوگوں کے کیئر کرتے ہیں. ان کے ساتھ کبھی کوئی بری چیز ہو تو ایک دم سے وہ برداشت نہیں کر پاتے اور وہ ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں، بیکاز وہ ایک سینسٹیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی ایونٹ یا کاز کی انٹینسٹی زیادہ فیل کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی وہ ایموشنز اپنے اگریسو ہو کے ڈسپلے کرتے ہیں. فار ایگزامپل، دو امپلائیز ہیں، وہ ان کے ایک سپروائزر نے انہیں بونس دینا تھا اور کسی وجہ سے وہ بونس روک دیے. اب ایک جو ہے بیسیکلی بڑا ہے جو ایموشنلی اسٹیبل آدمی ہے، اور ایک ہے انسٹیبل ہے، اس کو جو ہے بہت ہی ایموشنل یا سینسٹیو ہے. تو وہ کیا کرے گا کہ ایموشنلی جو ہے انسٹیبل یا ہم کہہ سکتے ہیں جو سینسٹیو ورکر ہے، وہ ایک دم سے غصے میں آ جائے گا، اس کا موڈ خراب ہو جائے گا اور جا کے میں بھی ہو سکتا ہے سپروائزر سے جا کے جھگڑا شروع کر دے، آپ نے جو ہے اپنے بونس کیوں نہیں دیا، اور اپنے ایموشنز کو شو کر دے. جبکہ دوسرا جو کول مائنڈیڈ ہے، میں بھی وہ اس کو ایز سچ فوراً ہی اپنا امیجیٹ رسپانس نہ دے یا ایموشنز شو نہ کرے، کیونکہ اس کی جو پرسنالٹی اس طرح کی ہے. تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک جو بہت بڑے ہمارے سپرسٹیشیس بلیف بھی ہیں، ہم ویک اینڈ ٹائم کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس دن یہ کام نہیں کرنا تو اس وقت نہیں کرنا. تو جنرلی ریسرچ بھی ہے کہ جو مارننگ اینڈ ایوننگ میں ہوتا ہے، جنرلی جو ہوتا ہے بیسیکلی ڈفرینٹ ہوتا ہے انڈیویجول کا موڈ. تو جنرلی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے کام کروانا ہے آفس میں تو اس کو یہ کہ آفس سے جاتے وقت نہ کرائیں، کیونکہ سارا دن وہ کام کرتا ہے. تو جنرلی ایک ٹینڈنسی ہے کہ جب وہ ایوننگ میں ہوتا ہے تو اس کا ایک تھک چکا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایک تھوڑا سا بیڈ موڈ ہوتا ہے. تو جنرلی کہا جاتا ہے کہ مڈ نون میں اچھا موڈ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے کسی کو اچھی بات بتانی ہے یا فیور لینی ہے جیسے، تو اس میں ٹائم اور ویک کا خیال رکھا جاتا ہے. تو کچھ سوسائٹیز میں تو ایسے بھی ہے کہ فرائیڈے کو 13 کو اگر فرائیڈے آئے تو اس دن تو کوئی کام وہ کسی کو بالکل اس کو ایک طرح کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک برا دن ہے اور سپرسٹیشس بلیف ہے. ویدر، یہ بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویدر کے ساتھ بھی ایفیلیشن ہوتی ہے موڈ کی. یا ہم رینی سیزن ہے تو آپ خود سوچیں آپ کیا ایسوسیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں، موسٹلی لوگ ہیں رینی سیزن کے ساتھ یا رینی ڈے کے میں بڑا ہی اچھا جو ہے اپنا موڈ ان کا ہوتا ہے اور بڑا اچھا ہی فیلنگز ہوتی ہیں ان کی. اسٹوڈنٹس وہ ایلوژن کی بیسس پہ کوریلیشنز ڈرا کی ہوتے ہیں کہ دو ایونٹس کو جن کے درمیان بظاہر اپیرنٹلی کوئی لنک بھی نہ ہو، ہم ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. جیسے کہ رینی ڈے کے ساتھ اپنے ایک پازیٹیو فیلنگ کو ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے. تو سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو اس کا بھی ایموشنز اینڈ موڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے.
جیسے کہ آپ کسی اپنے فرینڈس کے ساتھ پارٹی پہ جائیں, ڈنر پہ جائیں یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں تو جنرلی جو ہے موسٹ آف دی ٹائم جو اس کا موڈ پہ ہوتا ہے پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح لانگ لائف ایسوسیٹ وتھ سوشل ایکٹیویٹیز. ریسرچ نے ایویڈنس پرووائڈ کی ہے کہ جو سوشل لوگ ہوتے ہیں جن کے فرینڈ سرکل زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان سوشل جو ہے ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں, جنرلی ان میں جو ہے جو ان کی لائف ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹڈ لائف زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک ریسرچ ہے کہ اس میں یہ جو ہے ایویڈنس ملے ہیں کہ جن لوگوں کے جو لوگ نئی چیز سیکھتے ہیں, جو اوپننس ٹو نیو ایکسپیرینس ہیں اور وہ لرننگ جو زیادہ کرتے ہیں تو ان میں جو ہے ایک طرح کا خاص جینز ڈیولپ ہوتے ہیں جس کا کنیکشن ہے لانگ لائف سے. تو اس کی جو ایکسپیکٹڈ لائف ہوتی ہے اس انڈیویجول کی اس جینز کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لرننگ جو ہوتی ہے ٹریولنگ سے آتی ہے, کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ جو ہے کلچر کے لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ جگہ جو ہے اپنی پلیسز دیکھتے ہیں. تو سب سے جو بیسٹ لرننگ ہے کہتے ہیں وہ ٹریولنگ ہے. تو جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کا ایک تو ورلڈ ویو جو ہوتا ہے وہ براڈر ہوتا ہے اور اسی طرح ان کی ایک جو ہے ایکسپیکٹڈ لائف بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ ریسرچ سپورٹ کرتی ہے. تو اسٹریس کی بات کریں تو اسٹریس جو بیسیکلی ورک ریلیٹڈ اسٹریس ہو یا کوئی پرسنل لائف کی وجہ سے اسٹریس ہو, اٹ بیسیکلی جو ہے نیگیٹولی افیکٹ کرتی ہے موڈ اینڈ ایموشنس کو. اور اگر لانگ ٹائم ایک ہی طرح کا ایک اسٹریس ہو تو وہ آپ کچھ عرصے بعد جا کے وہ ہے ایک نیگیٹو جو ہے موڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور ایون کہ کنٹینیوس جو ہے اسٹریس ہے لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک انسان کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے اور برن آؤٹ کی سچویشن آ جاتی ہے. اسی طرح سلیپ کا بھی ریلیشن شپ ہے ایموشنز اینڈ موڈ پہ. اگر آپ اچھی نیند کریں, ٹائم پہ نیند کریں تو آپ صبح اٹھیں گے تو بڑے فریش اٹھیں گے, آپ کا موڈ اچھا ہوگا. اسی طرح رات کو اگر آپ نہیں سو سکیں تو آپ کا صبح موڈ بھی خراب ہوگا اور انگزائٹی, فیئر اور فٹیگ کی جو ایموشنز جو ہیں آپ فیل کریں گے. اسی طرح ایکسرسائز کا بھی لنک ہے ایموشنز اور موڈ سے. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بیسیکلی جو ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا اتنا, تو اگر وہ ایکسرسائز کریں تو اس کی وجہ سے ایک ان میں کانفیڈنس آتا ہے جس کی وجہ سے ایک پازیٹیو فیلنگس یا پازیٹیو ایموشنز اینڈ موڈس جو ہیں ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ڈپریس پیپل جو ہے اگر وہ ایکسرسائز کریں زیادہ تو موسٹ لائکلی ہے کہ ان میں ایک پازیٹیو موڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اسی طرح ایج کے بارے میں جو ہے مسکنسیپشنس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. مگر ریسرچر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولڈر پیپل جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو موڈس کو زیادہ فیل کرتے ہیں اور جو بیڈ موڈس ہیں ان میں جلدی جو ہے ان کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح جینڈر کا موومنٹ جنرلی ڈیئر اسٹوڈنٹ ایموشنل بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں, کیونکہ میل جو ہوتے ہیں بیسیکلی اسپیشلی ان آر سوسائٹی وہ باہر ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, سوشل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں, دیٹس وائی ان کی ایک ایموشنل اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, دیٹس وائی ڈفرینٹ لوگوں سے وہ ملتے ہیں, ایکسپیرینس زیادہ کرتے ہیں لائف کو, تو دیٹس وائی وہ میچیور ہو جاتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ زیادہ اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے چیزوں کے بارے میں, دیٹس وائی ان کا جو ہے وہ موڈ پہ ایک اور ایموشن پہ ڈفرینٹ جو ہے افیکٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وومین. ایکسٹرنل کانسٹینٹس کی بات کریں آن ایموشنس پہ تو آرگنائزیشن کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے. اس میں in some organizations and jobs it is required to be more friendly and warm, always with smiling face. Dear student, جیسے کہ کسٹمر جو ہے سروسز ڈپارٹمنٹ میں کوئی امپلائی کام کر رہا ہے تو اس کی جو جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اپنے کسٹمر کو ہر وقت ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا ہے. اسی طرح یہ ہوسٹس ہیں جو ان کی جو ایک جاب ریکوائرمنٹ ہے کہ اسمائلنگ فیس سے جو ہے اپنے جو پیسنجرز ہیں ان کو جو ہے ان کو سرو کرنا ہے. تو یہ کچھ جابس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ کے جس میں آپ کو ایک فرینڈلی اینڈ وارم ایموشنز شو کرنے ہوتے ہیں. یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں آرگنائزیشن کی طرف سے بیسڈ آن دی جاب جو ریکوائرمنٹس ہیں. ڈفرینس ان مینجمنٹ ہیرارکی. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ جو آرگنائزیشن کے اندر جو ہے ایک جو پاور جو ہے اسٹرکچر ہے اس طرح امبیلنس ہے کہ اس میں جو اگر آپ جو ٹاپ مینجمنٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے اپر مینجمنٹ کے لوگ وہ اپنے ایموشن شو کر سکتے ہیں. وہ کسی نے غلط کام کیا ہے تو ایک دم اینگر اور غصے میں آ جائیں گے, مگر دے ول ایکسپیکٹ کہ ان کے جو نیچے والے سب آرڈینیٹس ہیں مڈل لیول اور کے اسٹاف کے وہ اپنے ایموشنس کو نہ ڈسپلے کریں اور اپنے ایز اے مشین کام کریں. اٹ از گڈ ٹو شو ایموشنز آن کمپنی سکسیس سیلیبریٹنگ ایونٹ. جیسے کہ کچھ ایونٹس پہ
اٹس پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ شو کریں ایموشنز. جیسے کمپنی کی سکسیس کو سیلیبریٹ کیا کہ ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا ہے تو اس پہ لوگ اسٹاف سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ خوش ہوں اور انجوائے کریں. اسی طرح آرگنائزیشن بیسیکلی چاہتی ہیں کہ ایک ایموشن فری انوائرمنٹ ہو جس میں لوگ سارے اپنے جو ہیں کام کی طرف دھیان دیں اور اپنے جو پروڈکٹیوٹی انکریز کرے. مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہے جو یہ متھ ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. بیسیکلی جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ انفلوئنس کرتے ہیں انڈیویجول کے یا امپلائی کے بیہیویئر کو. دیٹس وائی کہ ایک روم ہونا چاہیے آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کے لیے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ یا سرٹن ایکسٹینٹ جو ہے اپنے ایموشنز کو ڈسپلے کر سکیں, تاکہ ان کی جو نیگیٹو فیلنگ اگر اپنے جو ہے ایموشنز کو نہیں شو کریں گے اور کنٹینیوسلی اسی طرح جو ہے ان کو سسٹین کریں گے اس ایموشنز کو, تو مے بی وہ ایک بیڈ موڈ یا ڈپریشن میں ان کو لے جائیں جس سے الٹیمیٹلی جاب سیٹسفیکشن اور پروڈکٹیوٹی سفر کرے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کلچرل انفلوئنسز بھی ہے. How people experience emotions vary across culture. Chinese and Americans are not same in experiencing the emotions. اگر آپ کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر رہے ہیں مے بی کسی کلچر میں تو وہ ایک اس کو ایز اے اچھا پازیٹیو اس میں وے میں اس کو لیا جائے, جبکہ کسی اور کلچر میں اگر کوئی کسٹمر کسی جو امپلائی کسی کسٹمر سے ہنس کے بات کر رہا ہے تو مے بی اسے کنسیڈر کیا جائے یہ نان سیریس ہے. تو یہ بھی کلچر کا بھی افیکٹ ہوتا ہے ایموشنز پہ اور ہاؤ وی پرسیو اور ایکسپیرینس ایموشن. اسی طرح جنرلی جو ہے نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ایموشنز جو ہیں انٹرپریٹ کی جاتے ہیں ان سملر وے, جیسے کہ ہیپینس ہے, سیڈنس ہے, اینگر ہے, فیئر, اینگزائٹی, اس پہ تو جنرل کنسنسس ہے مگر ڈگری آف ایکسیپٹنس ویریز. فار ایگزامپل پرائڈ ایک ایموشن ہے, امریکن اس کو ایز اے پازیٹیو دیکھتے ہیں, جبکہ ایشین کلچر میں جو ہے انڈیزائریبل ہے کہ آپ پرائڈ فیل کریں یا پراؤڈ ہوں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ کلچر ٹو کلچر جو ویری کرتا ہے کہ ڈگری آف ایکسیپٹنس کس ایموشنز کی کتنی ہے. Norms for expressions of emotions differ across culture. Greater understanding of emotion people within the same culture. تو within the same culture جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایموشنز کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ہی طرح اس کو جو ہے سگنلز جو ہوتے ہیں ان ایموشنز کو ان کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. Manager need to understand emotions and its context in different culture in order to work effectively with their business partners or colleagues from different cultural background. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی جو ایموشنز کی ابھی ہم نے اتنی ڈیٹیل سے اس کو اسٹڈی کیا ہے, ڈسکس کیا ہے. بیسیکلی ایک جو آرگیومنٹ ہے جو مین پرپز وہ ہے کہ ایموشن جو ہے انفلوئنس کرتے ہیں بیہیویئر پہ, اور مینیجر کا کام ہے basically to understand the behavior of their employees or to change the behavior of the employees. For that purpose کسی کے behavior کو change کرنا ہے تو اس کے لیے manager کو اس کی understanding بھی ہونی چاہیے کہ اس کا یہ behavior کس وجہ سے. So that's why it's very important for manager to understand and analyze emotions and in different contexts and culture, because cultural factors also influence the emotions and moods. تو جو ہے جس میں انٹر کلچرل کمپیٹنس ہوگی مینیجر میں وہ اتنا ہی افیکٹو مینیجر ہوگا اور وہ ڈفرینٹ جو ہے کلچر کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے, انہیں موٹیویٹ کر سکتا ہے اور ان کے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے. When to express emotions, what meanings is associated to the expression? Example, smiling during negotiation. What do you think? تو اگر ایک ہی طرح کے ایک جیسچر ہے ایموشن ہے اسمائلنگ, آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں, سیریس نیگوسیشن نہیں ہے, آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کام اینڈ کوائٹ, آپ کسی بات پہ تھوڑا سا جو ہے انوائرمنٹ کو جو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں آپ اسمائل کرتے ہیں. مے بی ڈفرنٹ کلچرل جو ہے کلیشز یا کلچرل جو ہے اس کی وجہ سے ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے اور نیگوسیشن کے درمیان اسمائل جو کیا ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ نیگوسیشن کے دوران جو اس نے اسمائل کیے بڑا ہی اس سے جو دوسرا بندہ ہے اوفینڈ ہو جائے. تو ڈفرنٹ کلچرل کانٹیکس میں ڈفرنٹ ایموشنز کو ڈفرنٹ طریقے سے پرسیو کیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں ایموشنل لیبر کی. ایموشنل لیبر از این امپلائی ایکسپریشن آف آرگنائزیشنلی ڈیزائرڈ ایموشنز ڈیورنگ انٹرپرسنل ٹرانزیکشن ایٹ ورک. یہ بیسیکلی ہے کہ بیسڈ آن دی جاب ریکوائرمنٹ اور آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے جو اس کی انر فیلنگز ہوتی ہیں ایموشنز ہیں اس کے برعکس انڈیویجول کو ہے ڈسپلے کرنے پڑتے ہیں اپنے ایموشنز. تو بیسیکلی یہ سروس انڈسٹری سے جو ہے اس کا جو کنسیپٹ آیا تھا, بٹ ان ریئلٹی اب ہر سیکٹر ہر انڈسٹری میں یہ اپلیکیبل ہے, ہر جاب میں.
جیسے کہ کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ میں ایسا امپلائی جس نے کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہے کمپلشن ہے، obligation ہے کہ آپ نے ہر وقت ہنس کے کسٹمر سے ملنا ہے اور غصہ نہیں کرنا. اگر کسی کسٹمر سے ملتے ہوئے اس کو وہ ایون پسند بھی نہیں کرتا، اس کی کسی بات کی وجہ سے وہ ناراض ہے، ایون دین وہ اپنا جو ہے اینگر کے ایموشن شو نہیں کرے گا، بلکہ اس کو پھر بھی ہنس کے ملے گا، کیونکہ وہ بیسیکلی آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے ٹو بہیو اور ڈسپلے ایموشن ان دس وے. اس طرح جب ڈیئر اسٹوڈنٹ جو امپلائی کرتا ہے تو وہ ایموشنل ڈسوننس میں آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے کوگنیٹو ڈسوننس کی بات کی تھی. چیلنج وین امپلائی ہیو ٹو پروجیکٹ ون ایموشن وائل سائملٹینیسلی فیلنگ ادرس. فار ایگزامپل، مینیجر کو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جب کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے تو ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ کرنی ہے، جتنی بری بات کہ آپ نے ایک دم آفینڈ نہیں ہونا یا آپ نے اینگر شو نہیں کرنی. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں اسی مڈل مینجمنٹ کے جو ہے امپلائی سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنے ایموشن نہ شو کرے، اینگر شو نہ کرے، اور خود جو ہے اس سے ایٹ ٹائم اگر وہ اپنے ٹارگٹ نہیں فلفل کرتا یا اپنی جاب میں تھوڑی سی اس کی نیگلیجنس ہوتی ہے تو ایک دم جو ہے اس کو برش کر جاتے ہیں اور غصے سے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ بات کرتے ہیں، تو لیڈ ٹو ایموشنل ایگزاسشن اینڈ برن آؤٹ. تو یہ سچویشن جو ہوتا ہے برن آؤٹ کی طرف لے جاتی ہے یا ایموشنل ایگزاسشن ہے. فیلٹ ورسز ڈسپلیڈ ایموشنز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایموشنل ڈسوننس کے لیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دی فیلٹ ورسز ڈسپلیڈ ایموشنز. فیلٹ کیا ہے؟ ایکچوئل ایموشنز ہیں جو آپ کی انر فیلنگز ہیں، اور ڈسپلیڈ کیا ہے؟ آرگنائزیشن ریکوائر ورکرز ٹو شو اور اپروپریٹ فار گیون جاب. وہ ایموشن جو آپ کو آرگنائزیشن چاہتی ہے ڈسپلے کریں اور جو ہے جاب کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ مجھے غصہ آیا ہے، کسی کسٹمر سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بات بری لگی یا اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، کمپلین کر رہا ہے. اب انر فیلنگ ہے میں غصے میں ہوں، مگر میں ڈسپلے کیا کر رہا ہوں؟ اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس سے بات کر رہا ہوں. سو فیلٹ ورسز ڈسپلیڈ ایموشنز آر ڈفرینٹ. تھنک اباؤٹ ایونٹس. پریٹینڈ ٹو بی ہیپی آن میرج اور سیلیبریٹنگ اوکیزنس. آپ میرج یا کوئی سیلیبریٹنگ اوکیزنز ہیں اس میں آپ نے ہنس کے جو ہے اپنے ایموشن شو کرنے ہیں اور خوش رہنا ہے. یہ کمپلشن ہے آرگنائزیشن کی طرف سے فار ایگزامپل. اور اسی طرح افیکٹو مینیجر نیڈ ٹو ڈسپلے سیریسنیس وین ٹو گیو نیگیٹو ایویلویشن اینڈ پاس اوور فار پروموشن انسٹیڈ آف اینگر. Customer representative have to smile. Effective employee display emotions contrary to actual emotions based on role and job requirement. تو dear student, effective employee وہی ہے جو اپنے وہ ایموشنز ڈسپلے کرتا ہے جو اس کی جاب کی ریکوائرمنٹس کہتی ہیں یا جو آرگنائزیشن کی طرف سے اس کو جو اوبلیگیشنز ہیں یا ریکوائرمنٹ ہیں، نہ کہ اپنے جو ان سائڈ کی فیلنگز ہیں وہ ایکسپریس کرتا ہے ڈیورنگ دی ورک انوائرمنٹ. اسی طرح سروس ایکٹنگ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہائڈنگ انر فیلنگز ان ریسپانس ٹو ڈیزائرڈ ایموشنز ایٹ ورک پلیس. تو اس سرفیس ایکٹنگ ہے کہ آپ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی انر فیلنگز کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور بہیو کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈیزائرڈ ایموشنز ہیں اس کو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈیپ ایکٹنگ ہے، آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ یو ٹرائی ٹو ماڈیفائی یور انر فیلنگز بیسڈ آن رول اینڈ جاب ریکوائرمنٹ. اپنے آپ جاب اور رول ریکوائرمنٹ کی بیسس پہ اپنی جو ہے انر فیلنگز کو ماڈیفائی کرتے ہیں. جیسے سرجن، ڈاکٹر کی ایگزامپل یا پائلٹ کی ہے تو وہ کنٹینیوسلی ان کی جاب ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہ اپنی انر فیلنگز کو اس طرح ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ اپنے یہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول کریں. کلچرل ڈفرینسز اگین ڈفرینٹ طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. امریکن جو کلچر ہے وہ چائنیز کلچر سے ڈفرینٹ ہے، اسی طرح پاکستانی کلچر جو انڈین کلچر سے ڈفرینٹ ہے، تو اسی طرح ایشین ویسٹرن کلچر سے ڈفرینٹ ہے. تو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ایموشنز کو. فرینچ ڈیئر اسٹوڈنٹ ریسرچ ہے کہ ان میں ایموشنل ڈسوننس کم ہوتی ہے. بیسیکلی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ڈسپلے وہی بیہیویئر کرتے ہیں جو ان کی انر فیلنگز ہوں. تو یہ ٹرو فیلنگز جو ہوتی ہے جاب پہ اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، دیٹس وائی ان میں جو ایموشنل ڈسوننس ہے وہ کم ہوتی ہے. اسی طرح جینڈر کی بات کریں تو وومن ٹو شو مور پازیٹیو فیلنگ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم افیکٹو ایونٹ تھیوری کی ہم بات کرتے ہیں اب، جو ایکسپلین کرتی ہے ہاؤ آور موڈز اینڈ ایموشن انفلوئنس آور جاب پرفارمنس. ایموشنز آر ریسپانس ٹو این ایونٹ ان ورک پلیس. ایموشنز آر بیسیکلی ایک ریئیکشن ہے یا رسپانس ہے جو ورک پلیس پہ ایونٹ ہیں اس کے جو ہے رسپانس میں جو بھی ریئیکشن ہے انڈیویجول کا، جس میں ورک انوائرمنٹ میں جو ایونٹس ہیں وہ جاب کریکٹرسٹکس ہیں، جاب ڈیمانڈس ہیں، ریکوائرمنٹ فار ایموشنل لیبر ہے.
اسی طرح جو ہے ورک ایونٹس میں ہیں ڈیلی ہیزلز ہیں, کنفلکٹنگ انسٹرکشنز فرام مینیجر ہیں, کولیگ ریفیوز ٹو شیئر ورک, ٹائم پریشر. تو یہ وی کین سے دیٹ یہ دیز آر دی نیگیٹو تھنگس اور پریشر تھنگس جو آرگنائزیشن میں ایونٹس ہیں جو امپلائز فیس کرتا ہے. اسی طرح ڈیلی اپلفٹ ہے کہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے, سپورٹ ملی ہے لیڈر کی طرف سے, پیئرس کی طرف سے, کولیگس کی طرف سے, اسی اپریسیشن ملی ہے, ریکگنیشن ملی ہے. اس کی بیسس پہ ورک انوائرمنٹ میں جو کریکٹرسٹکس ہیں, ڈیمانڈ ہیں اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ایموشنل لیبر کی, اور اس کے بعد جو ڈیلی ہیزل اور ڈیلی اپلفٹ کو اس کو دیکھتے ہوئے ایک انڈیویجول کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور موڈ ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی وہ جو ہے ایک ریئیکشن شو کرتا ہے, ایک یا پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. اس کی بیسس پہ کوئی انڈیویجول سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اپنی جاب سے, کوئی ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی کسی کی انٹینشن ہوتی ہے آرگنائزیشن چھوڑ کے جانے کی, کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ لوائل ہوتا ہے, اسی کی طرح کسی کی ورک پلیس ڈیوینس بیہیویئر ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. تو بیسیکلی دیز فیکٹرز جو ہیں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں, بیسیکلی افیکٹ کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں ایموشنل ریئیکشنز کو جو پازیٹیو نیگیٹو ہے, دیٹ ایکچولی ڈٹرمن جو ہے جاب پرفارمنس اور کیسے انفلوئنس ہوتا ہے دی ایموشنز کا جاب پرفارمنس پہ. تو افیکٹو ایونٹ تھیوری ایکسپلین دس. ڈیئر اسٹوڈنٹ, امپلیکیشنز کیا ہیں مینیجرس کے لیے؟ این ایموشنل ایپیسوڈ از ایکچولی اے سیریز آف ایموشنل ایکسپیرینسز precipitated by a single event. Current and past emotions influence job satisfaction at any given time. آپ کے ایسے ایموشن جو کسی پاسٹ ایونٹ کی وجہ سے ہو وہ آپ کی کرنٹ پرفارمنس کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ, جس طرح ایموشنز اینڈ موڈز جو ہیں فلکچویٹ کرتے ہیں, آپ کا موڈ ایک طرح نہیں ہوتا ڈیئر اسٹوڈنٹ. ایک دن آپ کا اچھا موڈ ہے, ایک دن برا موڈ ہے, کبھی آپ کے نیگیٹو ایموشنز ہیں, کبھی پازیٹیو ہیں. تو اسی طرح اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے پرفارمنس پہ وہ بھی ویری کرتا ہے. اسی طرح ایموشن ڈریون بیہیویئر ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ شارٹ ڈیوریشن کے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ایموشن اور بیہیویئر کے درمیان انکمپیٹیبلٹی ہو تو وہ پور پرفارمنس کی طرف لیڈ کرتا ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ, مینیجر شوڈ ناٹ اگنور ایموشنز اینڈ ایونٹس دیٹ ٹریگر دیم بیکاز دے ایکومولیٹ. اگر کوئی ایونٹ یا کازز ہیں جو ایموشن کو جو ہے ٹریگر کرتے ہیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, ان ایونٹس یا کازز کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ ایموشن جو ہے ایسے ڈیپ روٹڈ ہو جاتے ہیں یا اس کی بیسس پہ موڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے یا برن آؤٹ ہو سکتا ہے جو ڈائریکٹلی جو ہے ایکومولیٹ ہونے کی وجہ سے جو ایک جو ہے انڈیویجول کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں. دیٹس وائی مینیجر کا کام ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کیا کازز ہیں, کیا ایونٹس ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں کہ اسپیسیفک ایموشنس کو, اس کو ٹرائی کرے. اگر نیگیٹو ایموشنس کریٹ کر رہا ہے کوئی ایونٹ یا کوئی ایسا کاز ہے تو اس کو مینیجر کا کام ہے اس کو کریکٹ کرے, ریکٹیفائی کرے اور کوشش کرے کہ وہ ایونٹ جو ہیں ورک پلیس میں نہ ہو تاکہ پھر نیگیٹو ایموشنز ڈیولپ نہ کریں, کیونکہ یہ پھر ایکومولیٹ ہوتے ہیں اور جو افیکٹ کرتے ہیں پرفارمنس کو انڈیویجول کی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسی کانٹیکس میں ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ ہے. یہ بیسیکلی ہے کہ اٹس ونس ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج ایموشنل کیوز اینڈ انفارمیشن. اس میں 5 ڈائمینشنز ہیں. سیلف اویئرنیس, اپنی ایموشنز کے بارے میں جاننا, سیلف مینجمنٹ, ایموشنز کو کنٹرول کرنا, اور اسی بات فرسٹریشن یا ڈپریس سچویشن اپنے ایموشنز کو مینز اسٹیبل رکھنا اور سیلف موٹیویٹڈ رہنا, امپیتھی, دوسرے کے ایموشنز کے بارے میں جاننا, ان کے انڈرسٹینڈ کرنا, کیئر کرنا, اسی طرح دوسروں کے اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے سوشل لیول اسکلز ہونے چاہیے کہ اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ اپنا مینیج کرے اچھی طرح اور دوسرے کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو مینیپولیٹ کرے یا اکارڈنگلی اس کے بیہیو کرے اور انٹریکٹ کرے انڈیویجول سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر میں, اس نے جو ہے ریسرچر کی طرف سے بڑا ہی اس کا انٹرسٹ گین کیا ہے اور بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے ایموشنل انٹیلیجنس پہ اور دیکھا گیا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا لنک ہوتا ہے جو انڈیویجول کی ورک پرفارمنس پہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اگینسٹ بھی ہیں اور اس کے جو فیور میں بھی کچھ آرگیومنٹ ہیں. تو یہ بیسیکلی جو فیور میں وہ یہ کہ انٹیوٹیو اپیل اٹس ریئلی گڈ پریڈکٹ پرفارمنس کی ایموشنل انٹیلیجنس کی بیس پہ پرفارمنس پریڈکٹ کی جا سکتی ہے. اگینسٹ ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میجر
کہ کسی شخص کے بارے میں ڈیفائن کرنا کہ یہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہے، اٹس اے ویری جو ہے ویگ کانسیپٹ اینڈ سبجیکٹو اسٹیٹمنٹ، کیونکہ انسان کا اپنے انڈیویجول ٹو انڈیویجول جو ہے اس کے ریلیشن شپ ویریز کرتے ہیں، اس کا بیہیویئر ویری کرتا ہے. اسی طرح یہ جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے بیسیکلی ڈپینڈ کر رہا ہے سچویشن پہ یا کنٹیکسٹ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. سو دیر آر ایشوز آف ویلیڈیٹی ایز ویل. ڈیئر اسٹوڈینٹس، او بی کی اپلیکیشن آف ایموشنز اینڈ موڈز وہ ہیں سلیکشن کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے، ڈیسیجن میکنگ، کریٹیوٹی، موٹیویشن، لیڈرشپ، انٹرپرسنل کانفلکٹ، نیگوسیشن، جاب ایٹیچیوڈ، ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیویئر اینڈ مینیجرس انفلوئنس آن اے جو ہے سب آرڈینیٹ. سو جو اسٹڈی آن ایموشنز اینڈ موڈ ہیلپ ٹو مینس ہیلپ ٹو اسسٹ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فنکشنز ہیں اس کو جو پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو بیہیویئر کے بارے میں انڈیویجول کی بائی انڈرسٹینڈنگ دی ایموشنز جو ہیں، تو جو مینیجر ہیں دے آر ان بیٹر پوزیشن ٹو انفلوئنس دی بیہیویئر آف دی امپلائیز. تو مینیجر اس کے ذریعے جو ہے انفلوئنس کر سکتا ہے بیہیویئر کو سب آرڈینیٹ کے بائی انڈرسٹینڈنگ دی ایموشنز اینڈ موڈ آف دی امپلائی، اور کازز اور ایونٹ جو ٹریگر کرتے ہیں نیگیٹو یا جو ہے پازیٹیو ایموشنز کو. اسی طرح جو ڈفرینٹ جو ہیں آرگنائزیشن کے فنکشن ہیں، ڈیسیجن میکنگ، سلیکشن، کریٹیوٹی، موٹیویشن، اور یہ تمام جو فیکٹرز ہیں بیسیکلی اس کے جو ہیں اگر ایموشنز اینڈ موڈ کے بارے میں اسٹڈی کیے جائے، انڈیویجول کے ایموشنز اینڈ موڈ کے بارے میں، تو اچھے طریقے سے ان فنکشن کو مینیجر پرفارم کر سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ناؤ وی سمرائز اور اس کی امپلیکیشن دیکھتے ہیں. مینیجرز بیسیکلی جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایموشنز اینڈ موڈ کو، اور موڈ کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں مور جنرل اور لیس کانٹیکسچل. Effective manager know emotions and moods that improve their ability to affect behavior and performance of colleagues and subordinates. Negative emotion hinder job performance. Positive moods and emotions enhance work performance. Manager must not unnecessarily force employees to display positive emotion and suppress negative emotions all the time. بلکہ ان کو روم دینا چاہیے، اپرچونٹی دینی چاہیے اپنے ایموشن ایکسپریس کر سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مینیجر کو اسی طرح جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایموشنز اینڈ موڈ کو، اور اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایکومولیٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک جو ہے خاص اسٹیٹ آف مائنڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے انڈیویجول کی، تو اس کی وہ جو ہے پرفارمنس ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی طرح بائی انڈرسٹینڈنگ جو ایموشن اینڈ موڈ وہ ایک ان بیٹر پوزیشن کی وہ انفلوئنس کر سکے یا پریڈکٹ کرے اپنے امپلائیز کے بیہیویئر کو. تو مینیجر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایموشنز اینڈ موڈ کو جانے. اچھا مینیجر یا لیڈر وہی ہے جو اپنے جو ہے ایموشنز ایکسپریس کر سکتا ہے اپنے جو ہے بیسڈ آن دی سچویشن اور ٹائم پہ، اور اسی طرح جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اپنے سب آرڈینیٹ کے ایموشنز کو اور موڈز کو. بیسیکلی آرگیومنٹ از دیٹ ایموشن اینڈ موڈ جو ہے یہ افیکٹ کرتے ہیں جاب پرفارمنس کو. اچھے ایموشنز ہوتے ہیں، نیگیٹو پازیٹیو ایموشنز جو ہے پازیٹیولی جو ہے افیکٹ کرتے ہیں، انہانس کرتے ہیں ورک پرفارمنس کو، اور جو نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ ہنڈر کرتے ہیں جاب پرفارمنس کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایموشن اینڈ موڈ جو ہے اس کی امپلیکیشن ہے تمام ایریاز ہیں جو او بی کے. تو اسی طرح جو ہے جو مینیجر کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے کہ انڈرسٹینڈ کرے ایموشنز اینڈ موڈ کو انڈیویجول کے، اور اسی طرح ہی شوڈ ٹرائی ٹو کریٹ اے انوائرمنٹ جس میں کہ سپریس نہ کرے انڈیویجول کو کہ اپنے ایموشنز نہ وہ اپنے ڈسپلے کریں یا شو کریں، بلکہ ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے جس میں وہ تمام جو ہیں ان کو ایک اپرچونیٹیز ہوں تاکہ اپنے نیگیٹو ایموشنز بھی ایکسپریس کر سکیں، تاکہ مینیجر جان سکے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہے یا جو جس کی وجہ سے اس کے نیگیٹو ایموشنز ہوئے، تاکہ اس کو ٹائملی اینٹیسپیٹ کر سکے اور جان سکے اور اس کے اکارڈنگلی وہ ایکشن لے، تاکہ جاب میں نیگیٹو ایموشنز نہ ڈیولپ ہوں ورکرز کے یا امپلائیز کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، behavior predictions will be less accurate if emotions are not taken into account. So concluding remarks are that کہ مینیجر کا کام ایموشنز اور موڈز کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرے اور ویٹیج دے، ویلیو دے، اور اسی طرح جو ہے ایموشنز اور موڈ کو اگر وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو ہی کین انفلوئنس اور پریڈکٹ دی بیہیویئر آف ہز امپلائی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کوشچن ہے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین ایموشنز اینڈ موڈ. ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل سے ابھی. وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی ایموشنز اینڈ موڈ ان او بی.
او بی کے تمام جو ایریاز ہیں اس میں بڑی امپلیکیشن ہے ایموشنز اینڈ موڈ کی، کیونکہ ایموشنز اینڈ موڈ انفلوئنس کرتے ہیں امپلائیز کے بیہیویئر کو، جاب سیٹسفیکشن کو، پرفارمنس کو. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایموشنز ہیں، اس کا افیکٹ ہوتا ہے جاب پرفارمنس پہ اور جاب ایٹیٹیوڈس پہ. تو ایموشنل انٹیلیجنس کی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، ڈسکس کیا اس کے ڈائمینشن کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے ایموشنز اینڈ موڈ پہ بات کی ڈیٹیل میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.